والسلام على سید المرسلین وعلیہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج کی مجلس کے صدر مکرم جناب حافظ ریاض صاحب دامت برکاتہم، دیگر حضرات علماء کرام، یہاں موجود آپ سبھی سامعین اور خواتین اسلام، آج جو عنوان ہمارے اور آپ کے سامنے ہے، یہ عملی زندگی کا ایک ایسے مرحلے سے تعلق رکھنے والا عنوان ہے جس سے سماج کا ہر فرد تقریباً گزرتا ہے۔ ظاہر ہے یہ ہم سب کی ضرورت ہے، اور قبل اس کے کہ میں کوئی اور بات کہوں، اگرچہ کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا عقیدہ اور ہمارا مذہب ہے، لیکن عقیدے، مذہب یا یوں کہیے خوش عقیدگی، تعلق، ان سب سے ہٹ کے سچی بات یہ ہے کہ اسلام جس طرح سے زندگی گزارنے کا سلیقہ پیش کرتا ہے، اس طرح سے دنیا میں کسی بھی تہذیب، کسی بھی ثقافت یا کسی بھی مذہب کے ماننے والوں کے پاس نہیں ہے۔ یہ کوئی خوش عقیدگی کی بات نہیں ہے، تجربے کی بات ہے۔ اس وقت دنیا میں جو لوگ سماجیات کے اوپر سب سے زیادہ بیان کر رہے ہیں، عموماً وہ عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں۔ آپ ان کے جو اسپیکرز ہیں، ان کے جو رائٹرز ہیں، اور بھی سارے لوگ ہیں، ان کو دیکھیے، اکثر لوگ وہ ہیں جو عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ زندگی کیسے گزارنی چاہیے وہ دنیا کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ معاف کیجئے، یہ حق ان کے پاس نہیں ہے۔ وہ معلومات کو جمع کر کے اس کو بیان تو کر سکتے ہیں، لیکن شاید انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ جس مذہب کے ماننے والے ہیں اور جس مذہب کا خلاصہ وہ پیش کرتے ہیں، جو عیسائیت وہ دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں، اس عیسائیت میں تو سماجی زندگی کا حصہ ہی کہیں نہیں ہے۔ سماجی زندگی کا حصہ کہیں نہیں ہے وہاں۔ وہ تو رہبانیت کو ترجیح دیتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ زندگی کسی غار میں کسی کنارے پر جا کے گزاری جائے۔ ان کے ہاں سب سے بہترین مذہبی شخصیت وہ ہوتی ہے جو بشپ ہوں گے، جو راہب ہوں گے، جو پادری ہوں گے، جو شادی نہیں کریں گے، عورتیں ہوں گی تو نن ہوں گی۔ اسی طریقے سے فلسفہ وہ لوگ پیش کرنا چاہتے ہیں جن کے ہاں داسیوں کا تصور ہے، جن کے ہاں بھکشوؤں کا تصور ہے، جن کے یہاں بنواس لینے والوں کا تصور ہے۔ معاف کیجئے، یہ عنوان ان سارے لوگوں کے حل کرنے سے حل ہونے کا نہیں۔ اس کو حل کرنے کی قوت اگر کسی دین اور کسی مذہب کے پاس ہے تو وہ صرف اسلام ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ ہم اس رہبانیت کی طرف کبھی نہیں بلاتے جس کی دعوت لوگ دیتے ہیں۔ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا۔ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ آپ ایک بھری پوری زندگی گزاریں گے، آگے پیچھے کنبہ قبیلہ سارا خاندان ہوگا، مختلف حقوق آپ سے وابستہ ہوں گے۔ اگر آپ مرد ہیں تو بحیثیت مرد آپ کی جتنی حیثیتیں ہو سکتی ہیں سب ہو سکتی ہیں، بیٹے کی بھی، باپ کی بھی، بھائی کی بھی، شوہر کی بھی، ساری حیثیتیں۔ اور اگر عورت ہیں تو اسی طرح جتنی جہتیں ہو سکتی ہیں وہ سب۔ اور ان ساری جہتوں میں آپ شریعت اسلام کی پابندی کر کے اس پہ جب کھرے اتریں گے تو آپ پکے مومن ہیں۔ دو الگ الگ باتیں اب یہاں سے نکلیں گی جس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ جو بات میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں، پہلی بات یہ ہے کہ ہم جس دین کو مانتے ہیں یہ دین فطرت ہے۔ فطری جتنے تقاضے ہیں
ان سارے تقاضوں کا شرعی حل اس مذہب کے اندر موجود ہے، اور یہ کسی تقاضے کو کچلتا نہیں، یہ کسی تقاضے کو کچلتا نہیں ہے۔ ہر تقاضے کو پورا کرنا اور حسن کے ساتھ پورا کرنا، خوبی کے ساتھ پورا کرنا، یہ مذہب سکھاتا ہے ایک۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مذہب یہ سکھاتا ہے کہ آپ سچے مومن اس وقت ہو سکیں گے، اللہ کے ہاں ایک بہترین بندہ اس وقت ثابت ہوں گے جب دین اور دین کے احکامات صرف آپ کی عبادات نہیں، آپ کے معاملات اور آپ کی معاشرت سارے گوشوں میں جاری ہوں تب۔ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ ہمارے یہاں ایک عمومی تصور ہے کہ کسی آدمی کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ بہت اچھا آدمی ہے، تو ہم کیسے کہتے ہیں کہ یہ بہت اچھا آدمی ہے؟ اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ بہت اچھا آدمی ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ مسجد آتا جاتا ہے، نماز روزہ کرتا ہے، ہنس بول کے مل لیتا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، اس لیے بہت اچھا آدمی ہے۔ شریعت اسلامی میں مختلف مکتب فکر ہیں، مسالک ہیں، ان میں سے 4 بہت مشہور ہیں: حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی۔ فقہ حنفی میں اس کی سب سے بنیادی کتاب ہے ہدایہ۔ کوئی عالم اس وقت تک عالم نہیں ہوتا جب تک وہ ہدایہ پڑھ نہ لے۔ ہدایہ کی 4 جلدیں ہیں، 4 موٹی موٹی جلدیں، ان میں سے ایک جلد شروع ہوتی ہے اور اس میں طہارت یعنی وضو وغیرہ، غسل وغیرہ، پھر اس کے بعد نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ، پہلی جلد اس پر مکمل ہو جاتی ہے۔ یہ ساری عبادات ہو گئیں۔ اگر یہی کل دین کا خلاصہ ہے تو باقی 3 جلدیں کس چیز پہ ہیں؟ جی، باقی 3 جلدیں کس چیز پہ ہیں؟ باقی 3 جلدیں وہی ہیں جن کو ہم دین سے ذرا کٹا کٹا حصہ سمجھتے ہیں: معاملات، معاشرت، آپ کی سماجی زندگی، تجارت، لین دین، خرید و فروخت، یہ سب کچھ ہے اس میں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص اسلام قبول کرنے والا، اسلام کا ماننے والا ہو، مگر اس کی زندگی ناخوشگوار زندگی ہو، یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص مومن ہو اور اس کی زندگی ناخوشگوار ہو۔ پتہ نہیں آپ کیا سوچ کے آئے ہوں گے اور میں کیا بیان کر رہا ہوں، سمجھیے گا تو آہستہ آہستہ یہ چیز پوری سامنے آئے گی۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ میں صرف چند عنوانات پہ آپ سے بات کر کے آپ کو چھوڑ دوں۔ حقیقتاً اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک شاندار زندگی گزاریں تو مومن بنیے۔ صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینا یا اس بات کے اقرار کرنا کہ بھئی میں نے اللہ کو رب مان لیا ہے اور میں اسلام پر چلوں گا، اتنے سے بات حل نہیں ہو جائے گی۔ وہ جو تقاضا ہے وہ پورا کرنا ہوگا، ایمان لانے کا تقاضا۔ ہمارے شیخ ہیں حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہ، مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے۔ حدیث شریف ان کے ایک استاذ تھے شیخ مختار، محمد مختار شنقیتی۔ شنقیت کے علماء میں ایک تو ویسے ہی علم بہت ہوتا ہے اور ان کا حافظہ بہت مضبوط ہوتا ہے، اور پھر شیخ محمد مختار تو بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ان کی بہت شاندار تفسیر اضواء البیان۔ وہ درس دے رہے تھے، درس دیتے دیتے وہ کہنے لگے کہ اچھے اخلاق والا کون ہوتا ہے؟ اچھے اخلاق والا کون ہوتا ہے؟ اس کے بعد کہنے لگے کہ خلیل الرحمن، ہم اس وقت تک تمہارے اخلاق کے قائل نہیں ہوں گے جب تک کہ تمہارے گھر کے لوگ، تمہارے بیوی بچے یہ نہ کہہ دیں کہ خلیل الرحمن واقعی اچھا آدمی ہے، تب تک ہم تمہارے اخلاق کے قائل نہیں ہوں گے۔
دوست احباب یہ کہہ دیں کہ آپ بہت اچھے اخلاق والے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ آدمی سماج اور معاشرے کے سامنے اچھا بنتا ہے۔ وہ اچھا ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ تو گھر میں ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی گواہی کس نے دی؟ سب سے پہلی گواہی کس نے دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتر کے آئے غار حرا سے اپنی زوجہ محترمہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور آنے کے بعد آپ نے کہا کہ مجھے چادر اڑا دو، زملونی لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں میری جان نہ جاتی رہے، ایسا واقعہ پیش آیا ہے۔ اس پر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ جیسا آدمی ذلیل و رسوا کیا جائے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا۔ اور اس کے بعد بتایا کہ آپ کیسے ہیں، لا تصل الرحم وتحمل الکلب، آپ کی ایک ایک صفت بیان کرنا شروع کی کہ آپ ایسے ہیں، ایسے ہیں، ایسے ہیں، ایسے ہیں۔ ہم آپ کے سامنے کیسے ہیں؟ کتنے اچھے لباس میں رہتے ہیں، کتنے میٹھے میٹھے بول بولتے ہیں، یہ آپ جانتے ہیں، مگر میری بیوی جانتی ہے کہ میں گھر میں کیسا رہتا ہوں۔ اگر بیوی یہ کہہ دے کہ میں اپنے شوہر کے تقویٰ کی قائل ہوں تو اس کے بعد کسی گواہی کی ضرورت باقی نہیں بچتی، اس کے بعد کسی گواہی کی ضرورت باقی نہیں بچتی، اس لیے کہ انسان سرد و گرم کے نشیب و فراز کے ہر مرحلے سے اس کے سامنے گزر رہا ہوتا ہے، کب وہ آپے میں رہتا ہے، کب آپے میں نہیں رہتا ہے، کب شریعت کا خیال رہتا ہے، کب شریعت کا خیال نہیں رہتا ہے۔ صلاۃ و سلام ہو سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ بولتے تھے اور شاندار بولتے تھے، اور شاندار کیوں نہ بولیں؟ فرمایا 6 باتوں میں مجھے دیگر انبیاء سے فضیلت دی گئی، اور تو جانے دیجئے، فضلت علی الانبیاء بست، اس میں سے ایک فرمایا اوتیت جوامع الکلم، مجھے مختصر الفاظ میں بڑی بات کہنے کا سلیقہ دیا گیا۔ فرمایا ان من اکمل المومنین ایمانا احسنهم خلقا، کامل ترین مومن وہ ہوتے ہیں جو صاحب اخلاق ہوں، اچھے اخلاق والے ہوں۔ اور پھر اخلاق ہی کی تعبیر میں دوسری حدیث ملتی ہے کہ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہو۔ خوشگوار زندگی کی ابتدا اپنی ذات سے ہوتی ہے، اپنی ذات سے ہوتی ہے۔ ہم خود کیا ہیں، بیلنس ہونا چاہیے۔ میاں بہت دبلا پتلا تھا، معذرت کے ساتھ میں، بیوی اس سے دگنی تیگنی تھی، مزاج میں دونوں کے اسی طرح زمین و آسمان کا فرق تھا، آئے دن کا جھگڑا ہوا کرتا تھا۔ پڑوس سے بڑے میاں سمجھانے کے لیے آئے اور کہا کہ بیٹا اچھی سے رہا کرو، میاں بیوی زندگی کی گاڑی کے 2 پہیے ہیں، دونوں برابر چلیں تو زندگی اچھی چلتی ہے۔ شوہر نے کہا کہ بابا مگر یہ بھی تو دیکھو، ایک اسکوٹر کا ہے، ایک ٹریکٹر کا ہے، چلے گا تو کہاں سے چلے گا؟ یہ صرف ایک لطیفہ ہے، لطف کی بات ہے۔ مزاج کے اعتبار سے ابتدا آپ سے ہوگی۔ خوشگوار زندگی کا عنوان اگر آپ نے رکھا ہے تو ابتدا آپ سے ہوگی۔ قرآن مجید نے ابتدا آپ سے کی ہے، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ علماء سمجھتے ہیں کہ یہاں حکم مردوں کے لیے ہے کیونکہ ضمیر عورتوں کی طرف جا رہی ہے آگے، کہ ان عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، عاشروہن بالمعروف۔ ہمارے نوجوان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ معروف کس کو کہتے ہیں، معروف کیا ہے۔ سمجھنے کی چیزیں ہوتی ہیں، کچھ چیزیں عادات میں سے ہوتی ہیں، کچھ چیزیں طبیعت کو دخل رکھتی ہیں۔
کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جن کا سماج اور معاشرے میں خیال رکھا جاتا ہے، ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ نفیس طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں، نفیس طبیعت کے لوگوں کے لیے ایک عام فہم سی گالی بھی جو سڑک پر دی جاتی ہے وہ بھی سبحان روح ہوتی ہے۔ عاشروہن بالمعروف کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ ان کے مزاج اور ان کی عادات اور ساری چیزوں کا خیال رکھ کر ان کے ساتھ سلوک کیا جائے۔ سلوک سب کے ساتھ ایک جیسا نہیں ہوتا، سلوک سب کے ساتھ ایک جیسا نہیں ہوتا، لوگ الگ الگ مقام اور مرتبے کے ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ الگ الگ انداز سے برتاؤ بھی ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور آپ کے ایک صحابی آئے، صحابی بہت سارے ہیں آپ کے، وہ آئے اور آ کر مجلس کے سرے پر کھڑے ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھا کے دیکھا، ابو داؤد شریف میں آتا ہے، آپ نے دیکھا کہ وہ کھڑے ہیں تو آپ نے اپنی چادر اتاری اور وہ چادر اٹھا کر ان کی طرف بڑھا دی، فرمایا کہ اس کو بچھا لو اور اس پر بیٹھ جاؤ۔ جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ من الاحمس، انہوں نے بھی، اب یہ بھی ہوتا ہے نا سلوک کس کے ساتھ کیا جائے، سلوک جس کے ساتھ کیا جا رہا ہے، سامنے والے بندے نے بھی چادر لی، ادب سے اس کو تہہ کر کے واپس کر دیا اور کہا کہ اللہ آپ کو ویسے ہی شرافت اور بزرگی عطا فرمائے جیسے آپ نے میرا اکرام کیا، اکرمکم اللہ کما اکرمتمونی، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بھی ویسے ہی شرافت کا، بزرگی کا معاملہ فرمائے۔ مزاج ہوتا ہے، مزاج کے مطابق عاشروہن بالمعروف، اچھا سلوک کرو۔ میاں بیوی اگر دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھیں تو خوشگوار زندگی ہوتی ہے۔ قبل اس کے کہ ہم اس موضوع پہ آگے بڑھیں، ایک بات سمجھنے کی، اور وہ یہ ہے کہ اسلام نے کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے، کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ مجھے اس کا پورا احساس ہے کہ جتنا وقفہ مجھ کو دیا گیا ہے اتنی دیر میں میں اس موضوع کے ایک پہلو کو بھی مکمل نہیں کر سکوں گا، جتنا ہو جائے گا ہو جائے گا۔ ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے تم کو ایک روشن شاہراہ پر چھوڑا ہے جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں۔ جب رات دن کی طرح روشن ہو تو دن کا عالم کیا ہوگا؟ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس میں آپ اپنے آپ کو خالی ہاتھ یا تنہا پائیں، زندگی کے ہر گوشے میں۔ تو پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کر کے آگے بڑھنا۔ میاں بیوی کے اختلافات اور خاندانی تنازعات کا حل۔ پہلا مسئلہ ہوتا ہے اختلافات پیدا ہی کیوں ہوں؟ کیا لگتا ہے اختلافات پیدا ہونے چاہیے، نہیں ہونے چاہیے، ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے ہیں؟ سوچیے، یہ ایسا موضوع نہیں ہے کہ میں ایک شاندار سی تقریر کر دوں، یہ موضوع مجھ کو آپ کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا تب ٹھیک رہے گا۔ کیا لگتا ہے کہ اختلافات، اگر اختلافات نہ ہوں تو بھی شادی شدہ زندگی کامیاب نہیں ہوگی؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اکثر اختلافات ختم کر دیں تو نہیں چل پائے گی۔ معاف کیجیے گا، کسی ایک کو منافق بن کے زندگی گزارنی پڑے گی۔ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ ایک بزرگ نے اپنے ایک شاگرد کو کسی علاقے میں بھیجا، وہ وہاں گئے، کچھ دنوں کے بعد آئے اپنے حضرت سے ملنے کے لیے، تو پوچھا کیا حال ہے؟ کہا خدا کی قسم پورے گاؤں میں ایک آدمی ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا جو میرے مخالف ہو، سب میرے حق میں بہتر بات کرتے ہیں۔ تو کہا کہ واللہ تو ذو وجہین ہو گیا، دو چہرے والا، کسی سے ملتا ہوگا اس چہرے سے، کسی سے ملتا ہوگا اس چہرے سے، ورنہ کوئی تو ہوتا جو تیرے خلاف ہوتا، کہیں تو موقع آتا کہ حق بولتا اور کوئی تیرے خلاف ہوتا، تو سبھی کو ٹھیک کہتا ہوگا۔
اور کسی وکیل کے پاس اس کا دوست بیٹھا ہوا تھا، معذرت کے ساتھ کوئی وکیل ہو تو وہ وکیل کے پاس دوست اس کا بیٹھا ہوا تھا، ایک پارٹی والے آئے، انہوں نے کہا فلاں جھگڑا ہو گیا اس میں، دیکھیں نا ہم لوگ، اس نے کہا ہاں تم لوگ حق پہ ہو، تو کہا پھر، کہا پیسے جمع کر دو، ہم تمہاری طرف سے کیس لڑیں گے، تم صحیح ہو۔ انہوں نے جمع کر دیا، اتفاق سے تھوڑی دیر میں وہ سامنے والے بھی وہیں آ گئے، اور انہوں نے آ کے کہا وہ فلاں فلاں لوگوں سے ہمارا جھگڑا ہو گیا، ایسا ہے ویسا ہے، فلاں ہے۔ تو اس نے کہا ہاں تم لوگ صحیح کہتے ہو، تم بھی پیسہ جمع کر دو، دیکھیں گے کیا کرنا ہے۔ وہ چلے گئے تو دوست نے کہا کہ یار یہ کیا بات ہوئی، وہ آیا وہ بھی صحیح بول رہا ہے، وہ آیا وہ بھی صحیح بول رہا ہے، کہا تو بھی صحیح بول رہا ہے، تو بھی صحیح بول رہا ہے۔ تو اس طرح زندگی نہیں چلتی، زندگی چلے گی کہیں نہ کہیں اونچ نیچ ہوگی، مگر اس اونچ نیچ کو کس طرح سے حل کرنا ہے اس کو سیکھنا ہوگا، اور اس کو کسی اور سے مت سیکھیے۔ معاف کیجئے، لوگ اس کی کتاب اس کی کتاب کہتے ہیں، اور فلاں کی ڈیل کی کتاب دیکھ لیجئے، کارنیگی کی، اور فلاں کی۔ ان کی زندگیاں دیکھیں نا خود کی کیسی گزری ہے۔ برنارڈ شاہ اتنا شاندار آدمی تھا، ایسا لکھنے والا سب کچھ، اس کو اس کے زمانے کی ایک بہت مشہور جو ہے وہ اداکارہ نے خط لکھا، بہت خوبصورت تھی، اس نے خط لکھا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم دونوں کو شادی کر لینی چاہیے۔ تو برنارڈ شاہ نے جواباً لکھا کہ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ ہم دونوں کو شادی کر لینی چاہیے؟ تو اس نے لکھا، برنارڈ شاہ کی شکل و صورت کوئی اچھی نہیں تھی، لکھتا بہت خوبصورت تھا، تو اس نے لکھا کہ اس لیے کہ دیکھیے نا ہمارے بچے ہوں گے تو ان کی شکل میری طرح ہوگی، دماغ آپ کی طرح کا ہوگا، سوچے کیسی چیز ہوں گے، وہ عالم میں ایسے لوگ کہیں پائے جائیں گے۔ برنارڈ شاہ نے کہا بہت معذرت کے ساتھ بہت شکریہ آپ کا، مجھے افسوس اس کا ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر اس کا الٹا ہو گیا کہ صورت میری اور دماغ آپ کا ہو گیا تو کیا کریں گے؟ تو ان لوگوں سے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھنے کی ضرورت اس سے ہے کہ جس نے ایک سے زائد نکاح کیے اور رکھ کر بتایا کہ بیویوں کو کیسے رکھا جاتا ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ صرف یک طرفہ انہوں نے کسی چیز کو حل کیا ہو۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ازواج ہیں، اور بخاری و مسلم کی روایات کے مطابق جب آپ کی وفات ہوئی تو 9 تھیں، ان میں سے باریوں کی تقسیم 8 کے لیے ہوتی تھی۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی باری حضرت عائشہ کو دے دی تھی، تو تھی تو 9، تقسیم 8 کے لیے ہوتی تھی۔ اب ایسا تھوڑی نہ ہے کہ کسی زندگی میں کوئی خلل ہی نہ آئے اور کوئی اختلاف نہ پیدا ہو، کوئی نشیب و فراز نہ آئے۔ یہ سوچ نکال دیجئے کہ نشیب و فراز زندگی میں نہیں آئیں گے، آئیں گے۔ ہمارا نوجوان شادی شدہ زندگی کو ایک ہی رخ سے دیکھ رہا ہوتا ہے، اس لیے اس کی تیاریاں صرف خوشی کی ہوتی ہیں، ڈیمیج کنٹرول اس کے پاس نہیں ہوتا۔ کیسے حل کرے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ کے بعد صحابہ بھی تھے۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ اچھا پکایا، باری ان کی نہیں تھی، باری ان کی نہیں تھی، ان کے ہاں کچھ اچھا پکا، تو دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سرتاج ہیں، وہ بھی تناول فرماتے، تو اپنے خادم کے ہاتھوں مٹی کے ایک پیالے میں رکھوا کے اس کو بھیجا۔ وہ لے کے آیا اس زوجہ محترمہ کے ہاں جن کی باری تھی، جن کے ہاں حضور اس دن قیام پذیر تھے، آ کے اس نے کہا کہ انہوں نے بھیجا ہے، تو سن لیا اس زوجہ محترمہ نے، اور بہرحال انسان ہیں، غیرت آئی، پیالے پہ ایک ہاتھ مارا، پیالہ گرا اور ٹوٹ گیا، اور اس میں جو چیز تھی وہ بکھر گئی۔ گھر کس کا ہے؟ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ازواج مطہرات میں سے ام المومنین ہے۔ انسانی فطرت ہے، غصے میں آنا، غیرت میں مبتلا ہونا انسانی فطرت ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اگر یہ انسانی فطرت انسان کے ساتھ نہ ہو تو انسان کو عذاب و ثواب کا مستحق بھی قرار نہ دیا جائے، یہی تو اس کی خوبی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قصہ سنا، آپ تشریف لے آئے آگے بڑھ کر۔
وہ خادم اور وہ جو گھر میں موجود لوگ تھے وہ حیرت سے دیکھ رہے ہیں کہ اب کیا ہوگا۔ یقین مانیے، آپ بتائیے کہ آپ کے ماننے والے مریدین معتقدین بیٹھے ہوں اور آپ کے گھر میں اس طرح کا جھگڑا ہو جائے، کیا کریں گے آپ؟ آسمان سر پہ نہیں اٹھا لیں گے؟ میرے ماننے والے آئے تھے، ان کے سامنے تم نے میری بے عزتی کی، فلاں کیا اور فلاں کیا، الامان والحفیظ، کیا نہ کر لیں وہ کم ہے، اور کیا قصور تھا وہ سامنے والی کا، اس نے تو محبت سے بھیج دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود آگے آئے، آپ نے چن چن کے وہ چیزیں اٹھائیں، ایک بڑے ٹکڑے پہ رکھا، جو کھایا جا سکتا تھا اسے سمیٹ لیا، ایک ہی جملہ فرماتے رہے، غارت امکم غارت امکم، تمہاری ماں کو تھوڑی سی غیرت آ گئی بس، اور کچھ نہیں ہوا ہے، اور کوئی خاص بات نہیں، غیرت آ گئی۔ درگزر فرمایا، لیکن درگزر کا یہ طریقہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کو لیپا پوتی کا شکار کریں۔ یہ بات میں اچھی طرح سے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اس کو سمجھیں۔ اختلافات کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پنچ حضرات بھی ہوں گے، کام کرنے والے احباب بھی ہوں گے، خاص طور پر توجہ فرمائیں۔ اتنے دنوں کے تجربے کے بعد میں اس نقطے پہ پہنچا ہوں کہ کسی بھی مسئلے کو لیپا پوتی کر کے حل کر دینے سے مسائل دوسرے دن پھر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مسئلے کے حل کی طرف جائیے، اس کو حل کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بات سن لی، اتنا کہہ بھی دیا، اس طرح سے چیز کو سمیٹ بھی لیا، اور اس کے بعد اس زوجہ محترمہ سے جس نے پیالے پہ ہاتھ مارا، جس کے گھر میں پیالہ ٹوٹا، اس سے کہا کہ ایک پیالہ لے کر آؤ۔ وہ پیالہ لایا گیا، اس پیالے کے بدلے میں آپ نے وہ پیالہ ان کو دیا اور کہا یہ لے کے جاؤ۔ پیالے کا بدلہ دلوایا، معاملے کو اس طرح سے رفع دفع فرمایا۔ ضرورت ہوتی ہے، اختلافات پیدا ہوں گے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوں گے، اختلافات آئیں گے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر میں ساتھ میں تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک اونٹ پر سوار کروایا۔ اللہ کی مرضی، چلتے چلتے اونٹ تھک گیا۔ اب جب اونٹ تھک گیا تو ذرا دھیرے دھیرے چلنے لگا۔ آپ سواری پر سوار آگے چلے جا رہے ہیں، وہ اونٹ پیچھے رہ گیا، کچھ تھوڑا سا پیچھے رہ گیا۔ آگے منزل پر پہنچ کر اتر گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ اور لوگوں کے ساتھ میں، قافلہ چل ہی رہا تھا، قافلے کے پچھلے حصے میں وہ ساتھ میں آئیں اور آ کے اتری۔ اب ناراض ہیں، غمگین ہیں، نہیں آپ نے جان بوجھ کے ہم کو ایسا اونٹ دیا، الفاظ ملتے ہیں، آپ نے ایسا ہم کو جان بوجھ کے دیا کہ ہم پیچھے رہ جائیں۔ آپ ان کو سمجھا رہے ہیں۔ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر تک سمجھاتے رہے۔ پھر اگر نہ سمجھ میں آئے تو پھر جب آپ نے دیکھا کہ ان کے اوپر غم کی کیفیت ابھی بھی طاری ہے اور وہ خلجان کم نہیں ہو رہا ہے، تو آپ نے سمجھانا بند کر دیا۔ تھوڑی دیر گزری، پھر حضرت صفیہ کو احساس ہوا کہ اب منا نہیں رہے۔ یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے، آدمی اس وقت تک کھینچتا ہے جب تک کھینچ سکتا ہے، پھر جب اس کو لگتا ہے کہ یار اب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ پھر آپ ان کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے ہیں، کچھ وقفہ بھی گزر گیا، تو انہوں نے کہا کہ اب اس کو کسی طرح حل کرنا چاہیے، خواتین کو بھی سمجھنا ہے کہ کیا کریں گے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ وقفے کے لیے ان سے خاموش ہو گئے۔ حضرت صفیہ نے دیکھا کہ میری طرف متوجہ نہیں ہوتے ہیں، تو ان کو لگا اچھا ٹھیک ہے، اس کا کوئی حل نکالنے کا طریقہ کیا ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے انصاری ساتھی نے آ کے کہا تھا، ایک دن وہ جاتے تھے حضور کی مجلس میں، ایک دن وہ انصاری جاتا تھا، دونوں ایک دوسرے کو بتاتے تھے کہ آج حضور نے کیا فرمایا۔ ایک دن وہ انصاری گھبرائے ہوئے آئے، دروازہ پیٹا۔ بخاری شریف میں آتا ہے کہ حضرت عمر گھبرائے ہوئے نکلے، حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کیا ہوا،
اس زمانے میں یہ خطرہ تھا کہ غسان کا بادشاہ حملہ کرنے والا ہے. تو انہوں نے پوچھا جا الغسانی، کیا غسانی آ گیا حملہ کرنے کو؟ اتنا گھبرائے ہوئے کیوں؟ اس نے کہا اس سے زیادہ خطرناک بات ہو گئی، حضور نے اپنی ازواج کو چھوڑ دیا ہے. پورے واقعے کی خبر نہیں تھی، لیکن اس نے یہ کہا کہ حضور ناراض ہیں اور اپنی بیویوں کو چھوڑ دیا حضور نے. حضرت عمر نے کہا کہ خطرہ ہو گیا، اور حفصہ کو انہوں نے ایک دن پہلے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھایا تھا، تو کہا کہ میں نے تو ان کو خبرداری کیا تھا. خیر جلدی جلدی کہتے ہیں کہ میں تیار ہو کے آیا. حضرت حفصہ کے پاس جب وہ آئے، پہلی مرتبہ جب آئے تھے اس واقعے سے پہلے سمجھانے کے لیے، تو اس موقع پہ انہوں نے حضرت حفصہ کو کہا تھا کہ حفصہ سب باتیں اپنی جگہ ہے، اپنے شوہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض تو ہوتی ہو، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ اپنی سوکن کے معاملے میں مغرور مت ہو جانا. وہ تجھ سے زیادہ خوبصورت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھ سے زیادہ چاہیتی ہے، تو اس کی برابری کے چکر میں مت آ جانا. حضرت عائشہ کے بارے میں یہ انسانی فطرت ہے. اگر ایک بیوی ہو تب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، آدمی کو آ جا کے اسی دروازے پہ رہنا ہے. ایک سے زائد بیویاں ہوں تو عدل اور انصاف تو کرنا ہے، مگر میلان قلبی کو آپ برابر نہیں کر سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا نا، بیویوں کے حقوق ادا کرنے کے سلسلے میں جو ان کا نفقہ وغیرہ ہوتا تھا وہ سب دینے کے بعد فرمایا کہ اللہ یہ میری تقسیم ہے اس چیز میں جس میں مالک ہوں، تو اس میں تو میں نے برابری کی کوشش کی، لیکن جس میں میں مالک نہیں ہوں اس میں آپ میرے ساتھ درگزر فرمائیے گا. انسان کے جذبات و عواطف کسی کے ساتھ زیادہ ہوتے ہیں، کسی کے ساتھ کم ہوتے ہیں. تو ازواج کو معلوم تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام حضور کے ہاں الگ ہے. تو حضرت صفیہ آئی حضرت عائشہ کے پاس اور کہا دیکھو حضور مجھ سے ناراض ہیں، تم کو معلوم ہے؟ ہاں معلوم ہے. تو کہا دیکھو اگر حضور کو ہم سے راضی کر دو تو میں اپنی باری تم کو دیتی ہوں ایک دن کے لیے. حضرت عائشہ نے کہا بہت ٹھیک ہے. پھر وہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنا زعفران سے رنگا ہوا دوپٹہ نکالا، اس پہ پانی چھڑکا، خوشبو تازہ ہوتی زعفران کی، اور پہن کے پھر ہم حضور کی خدمت میں حاضر ہوئیں. میں جب حضور کے پاس آئی تو حضور نے فرمایا آج تو تمہاری باری تھی نہیں. تو فرمایا اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہے اس کو دے. فرمایا اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہے اس کو دے. پھر اس کے بعد بتایا کہ صفیہ نے میرے ساتھ یہ بات کہی ہے، آپ ان سے راضی ہو جائیں. پھر حضور راضی ہو گئے، کوئی مسئلہ نہیں. طریقہ ہوتا ہے خوشگوار زندگی کے لیے. ابھی دھیرے دھیرے ہم لوگ آگے آ رہے ہیں. تو خوشگوار زندگی اس میں کہیں نہ کہیں ایسا ہوتا ہے کہ دونوں کو اپنے اپنے دائرے کار کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں خیال میں رکھنی ہوتی ہیں. اب دائرے کار تو ہیں. قبل اس کے کہ میں دائرے کار پر کچھ عرض کروں، دو باتیں اور اس درمیان میں عرض کرتا ہوں، پھر ہم دائرے کار پہ گفتگو کریں گے. میاں بیوی کے درمیان اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں، مگر اختلافات کا باقی رہنا پسندیدہ نہیں ہے. اختلافات پیدا ہوں گے مگر اختلافات کا باقی رہنا پسندیدہ نہیں ہے. اختلافات اگر باقی رہیں اور میاں بیوی ایک دوسرے سے دور ہو جائیں، یہ شیطانی حرکت ہے. اور مسلم شریف کے مطابق ابلیس اس شیطان کی اپنے اس چیلے کی پیٹھ ٹھونکتا ہے جو یہ کہے کہ میں نے میاں بیوی کے درمیان میں دوری کرا دی. تو وہ کہتا ہے کہ ہاں تو نے کام کیا، واقعی کام انجام دیا تو نے. اللہ رب العزت نے شادی شدہ زندگی کو سکون کا ذریعہ قرار دیا. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. زندگی مختلف ادوار پر مشتمل ہوتی ہے. ابتدائی دور تو بغیر کسی حکم، بغیر کسی سالس کے نئے میں بہت اچھا چل رہا ہوتا ہے.
پھر درمیانی دور میں کچھ حالات پیدا ہوتے ہیں، اخیر دور میں ایک طرح کے جذبات سرد ہو چکے ہوتے ہیں، اب یہاں سے مرحلہ کچھ دوسرا شروع ہوتا ہے۔ شاندار کلام ہے اللہ رب العزت کا کلام، جس میں فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، سکون حاصل ہو، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، دو چیزیں بیان کی، ایک مودت اور دوسرے رحمت۔ شادی شدہ زندگی کا ایک مرحلہ مودت پر ٹکا ہوتا ہے اور دوسرا مرحلہ رحمت پر ٹکا ہوتا ہے۔ جب تک کہ ہاتھ پیر کام کر رہے ہیں اور ان میں لرزہ طاری نہیں ہو رہا ہے اور میاں بیوی ایک دوسرے کے قربت میں ہیں، تب تک تو مودت کا سلسلہ ہے۔ رفتہ رفتہ بڑھاپے کی طرف جاتے ہیں تو رحمت سے سلسلہ جڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ گھر میں اگر دادی ہو اور آپ اس سے بولیں کہ چلیے دادی بیٹھ کے کھانا کھا لیجئے، تو وہ بڑھیا بیچاری کہتی نہیں تیرے دادا کو آنے دے، ان کو کوئی کھانا دینے والا نہیں ہوتا۔ رحمت کا سلسلہ آخری حصے میں ہوتا ہے، شروع میں مودت ہوتی ہے۔ قرآن مجید نے دونوں حصوں کو ایک ساتھ کر کے بیان کیا کہ تمہارے درمیان میں مودت اور رحمت رکھی۔ اگر کسی ایک فرد کا مزاج ایسا ہو کہ وہ مودت کو نہیں سمجھ پا رہا ہے تو دوسرے فرد کو رحمت کا تعلق اختیار کرنا چاہیے تاکہ زندگی کا یہ گوشہ اچھی طرح سے چل سکے۔ رحمت کے ساتھ پیش آنا، درگزر کے ساتھ پیش آنا، خیال رکھنا۔ قرآن مجید کی بعض آیتیں اس موقع پہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے جن کے غلط معنی اور غلط مفہوم کی وجہ سے شادی شدہ زندگی کو ہم خوشگوار نہیں بنا پا رہے۔ جیسے ایک آیت ہے اور وہ یہ ہے کہ نساؤکم حرث لکم۔ میرا ماننا یہ ہے کہ اشارے کنائے اور اس میں میں اگر آپ سے بات کروں تو پھر بات وہی ہو جائے گی، کچھ حاصل ہوگا نہیں، آپ جس طرح سے آئے تھے ویسے گھر چلے جائیں گے۔ کھل کے بات کریں، وضاحت سے سمجھا سکیں آپ کو۔ اب یہ جو ایک جملہ ہوتا ہے نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم، صحیح بتائیے آج تک جن لوگوں نے اس آیت کو پڑھا یا سمجھا یا سمجھنے کی کوشش کی ہے، اکثر لوگ ایک ہی دائرے میں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ جنسی دائرہ ہے۔ عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، اور اس کی جو تعبیر کی جاتی ہے وہ اسی رخ سے کی جاتی ہے۔ کبھی آپ نے اس پر غور کیا کہ اس کا اور بھی کوئی معنی اور مفہوم ہے؟ اور اس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ نساؤکم حرث لکم، اس میں یہ باریکی بھی پنہا ہو سکتی ہے کہ عورتیں کھیتیوں کی طرح ہوتی ہیں، جب تک تم ان پر توجہ رکھو گے، حشو و زوائد کو ہٹاتے رہو گے، خود رو پودوں کو ان سے دور کرتے رہو گے، توجہ رکھو گے، اچھی طرح سے ان کی طرف متوجہ رہو گے، تب تک وہ سرسبز و شاداب رہیں گی۔ کھیتی پر سے توجہ اٹھا لی جائے بنجر ہو کے رہ جاتی ہے۔ جتنی زیادہ توجہ تمہاری ملے گی تمہارے لیے اتنا زیادہ بہتر ہوگا۔ نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم۔ ایسے ہی ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے قرآن مجید کا، ہن لباس لکم، اختلافات ابھی تھوڑا آگے ہیں تو اس سے پہلے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، سادہ سا ایک ٹکڑا قرآن مجید کی ایک آیت کا، وہ تمہارا لباس ہے تم ان کا لباس ہو۔ کبھی کبھی بہت افسوس ہوتا ہے ہم کو، ابھی ہمارے یہاں 2 ہفتہ پہلے ایک کیس آیا، بولنے میں بھی یہ احتیاط کرنا پڑتا ہے کہ آدمی پورا پتہ نہ لے لے۔ کیس آیا، لڑکی نے یہ مطالبہ کیا کہ مجھے اس کے ساتھ اب رہنا نہیں ہے، فسخ نکاح کروا دیں یا خلا کروا دیں۔ لڑکے نے ہم کو جوابی بیان کے ساتھ ایک پین ڈرا بھیجا
اور کہا کہ اس کے اندر اس کے جو بھی فلاں 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 یہ ثبوت وہ ثبوت وہ ثبوت وہ ثبوت سب ہے، آپ اس کو دیکھ لیں۔ ہمارے اسسٹنٹ نے ہم کو بتایا ایسی چیز ہے، میں نے کہا بند کر کے رکھ دو، ابھی کوئی ضرورت نہیں۔ پیشی رکھی گئی، پیشی پہ وہ آیا، سامنے بیٹھ کے موبائل نکالا اس نے، میں یہ ثبوت دے سکتا ہوں، دیکھیں میرے پاس یہ ویڈیو ہے۔ میں نے کہا رکھیے، میں آپ کو آپ کی بیوی سے بات کرنے کا موقع دے رہا ہوں تنہائی میں، اصول ہے، طریقہ بھی ہے، آپ اس سے بیٹھو بات کرو، اگر وہ راضی ہو جاتی ہے آپ کے ساتھ جانے کے لیے تو آپ دونوں مل کے مجھ کو بتاؤ، نہیں ہوتا ہے اس پر اور آگے کوشش کریں گے۔ اس میں مفاہمت نہیں ہو سکی، اگلی پیشی پہ بات گئی کہ اب اگلی پیشی رکھی جائے گی۔ جب خاتون اٹھ کے چلی گئی تو وہ پھر اندر آیا اور کہنے لگا مجھ کو آپ کو کچھ دکھانا ہے، اور وہ پین ڈراؤ آپ نے دیکھا یا نہیں دیکھا؟ تو ہم نے اس کو بٹھا کے کہا کہ بھئی دیکھو، ایک بات سمجھ لو، ہو سکتا ہے کہ اگلی پیشی تک درمیان کی کوششوں میں تمہاری بیوی مان جائے اور تم اس کے ساتھ رخصت ہو جاؤ یا اس کو رخصت کرا لو، جو بھی صورت ہو، شکل ہو، علیحدہ جانا ہے یا اپنے گھر میں لے جانا ہے، جو بھی شکل ہو۔ اگر ایسا ہو گیا تو میں پین ڈراؤ دیکھے بغیر ہی آپ کو واپس کر دوں گا، اس لیے کہ وہ آپ کی بیوی ہے، مجھے اس کی نجی چیزیں دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ خدا نخواستہ اگر ثبوت و شواہد تک بات جائے گی اور معاملے کے فسخ کرنے کی بات آئے گی تو میں آخری مرحلے پر دیکھنا پسند کروں گا۔ وہ نوجوان جو تھوڑی دیر پہلے تک میرے اوپر بفر رہا تھا کہ آپ دیکھنا کیوں نہیں چاہتے، آپ اس کی طرفداری کر رہے ہیں اور فلاں ہیں فلاں ہیں، جب ہم نے اس کو سمجھایا کہ تیری بیوی ہے، اگر کل کو راضی ہو گئی تیرے ساتھ چلی گئی تو ایک آدمی کو اس کے نجی راز کیوں دکھانا چاہتا ہے؟ لے جا خاموشی کے ساتھ، تم اس کا لباس ہو، وہ تمہارا لباس ہے۔ لباس قابل شرم حصوں کو چھپاتا ہے۔ آج کل ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ذرا سا اختلاف پیدا ہوا نہیں، پنچایت میں دونوں اس طرح سے ایک دوسرے کو کم زیادہ بول رہے ہوتے ہیں۔ صلاۃ و سلام ہو سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ نفسیات کا کیسا شاندار درس دیا۔ آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی اپنی بیوی کو اس طرح سے نہ مارے جیسے کوئی کسی غلام کو بے تحاشا مارتا ہے۔ یہ کیا تک ہوا کہ سب کو اس کو مارا اور شام کو اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے اسی کے پاس آئے گا؟ سوچئے کیسا نفسیات کا درس ہے۔ آپ ابھی تو بہت الزام لگا رہے ہیں، بڑھ چڑھ کے یہ کہہ رہے ہیں وہ ایسی ہے وہ ویسی ہے، اور پھر اس کے بعد کیا آپ اس کو رخصت لے کر کروا کے جائیں گے تو کس منہ کے ساتھ اس کے ساتھ رہیں گے؟ دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں، اور لباس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر سرد و گرم سے محفوظ رکھنا۔ یہ ان کی بھی ذمہ داری ہے، خواتین کی بھی ذمہ داری ہے، کیونکہ یہ کہا گیا کہ وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو، دونوں ایک دوسرے کے لباس ہیں۔ اور لباس کی بھی تفسیر تھوڑی سی آ جانی چاہیے کہ ایک لباس کا طریقہ یہ ہے کہ لباس سے آپ اپنی قابل شرم چیزیں چھپاتے ہیں۔ ایک یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم، ایک یہ وریشہ زینت کا سبب ہے۔ جب تم ان کا لباس ہو وہ تمہارے لباس ہیں، ہونا یہ چاہیے کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے زینت کا سبب ہو، ایک دوسرے کے لیے بے عزتی، ذلت اور رسوائی کا سبب نہ ہو۔ اسی طریقے سے لباس کے سلسلے میں فرمایا کہ سرابیل تقیکم الحر و سرابیل تقیکم بأسکم، ایسے بھی لباس ہوتے ہیں جو تمہیں سرد و گرم سے بچاتے ہیں، اور ایسے بھی لباس ہوتے ہیں جو تمہیں جو جنگوں میں زخم لگتے ہیں اس سے بچاتے ہیں۔ تقیکم الحر و سرابیل تقیکم بأسکم، معلوم ہوا شوہر بیوی کے لیے اور بیوی شوہر کے لیے ڈھال، ایک دوسرے کا لباس، کوئی تانا نہیں، کوئی طنز نہیں۔ یہی تو موقع ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ کو ضرورت پیش آئی کہ وہ اپنی بیوی کو اپنے سے علیحدہ کر دیں، تو کسی نے پوچھا کہ حضرت کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ لوگ بھی بہت بدماش ہوتے ہیں، یہ تم کو اس سے کیا لینا دینا ہے، کیوں پوچھ رہے ہو؟ پوچھا کیوں چھوڑنا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ شرم کرو، میری بیوی ہے، اس کے راز تم کو بتاؤں۔ وہ خاموش ہو گیا، کچھ بولا نہیں اسے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد جب انہوں نے اپنے سے علیحدہ کر دیا تو کہنے لگا کہ اب تو آپ نے علیحدہ کر دیا، اب بتا دیجئے۔
تو کب بہت احمق آدمی، پرلے درجے کے بیوقوف ہو، جب بیوی تھی کچھ نہیں بتایا، اب تو پرائی عورت ہو گئی، اب کیوں بتاؤں؟ ضرورت نہیں. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، ایک دوسرے کا لباس ہے. اب ایک بات سمجھیے گا، علماء نے لکھا ہے کہ مستقل خیر سے خالی شیطان ہے، اللہ نے اس کو مجموعہ شر بنایا ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ باقاعدہ یہ اعلان کے بعد کہ وہ مجموعہ شر ہے، کبھی کبھی اس سے خیر کا صدور ہو جاتا ہے. بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ والی روایت موجود ہے کہ جس میں ان کو صدقے کی کھجوروں کے اوپر ذمہ دار بنایا تھا، وہ روز چوری کرنے آتا تھا رات میں اور دھرا جاتا تھا. حضرت ابو ہریرہ اس کو انسانی شکل میں پکڑ لیتے تھے تو کہتا تھا کل نہیں آؤں گا. اگلی مرتبہ پھر آتا تھا. اب جب آخری مرتبہ آیا پھر پکڑ لیا تو کہا دیکھو چھوڑ دو، ہم تم کو ایک چیز بتائیں گے، وہ آیت الکرسی پڑھ لو گے تو جہاں پڑھی جائے گی وہاں نہیں ہے. یہ خیر کا وجود اس سے ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یفرق مومن مومنۃ ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر. کوئی مسلمان اپنی بیوی کو اس کی بعض عادتوں کے برے ہونے یا ناپسندیدہ ہونے کی وجہ سے نہ چھوڑے، اس لیے کہ اگر اس میں برائیاں ہیں تو کوئی نہ کوئی اچھائی بھی ہوگی. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کی مثال دیتے تھے جیسے بگڑی ہوئی گھڑی ہوتی ہے، کم سے کم 24 گھنٹے میں 2 مرتبہ صحیح وقت بتاتی ہے. 24 گھنٹے میں 2 مرتبہ ایسا ہوگا کہ وہ صحیح وقت بتا رہی ہوگی. ہوتا ہے کچھ نہ کچھ اونچ نیچ ہوتی ہے، چلتا ہے. اب اس اونچ نیچ میں کیسے پیش آنا ہے اور کس طرح سے چلنا ہے. میاں بیوی ان کے درمیان میں اگر نباہ مشکل ہو جائے تو کیا کیا جائے؟ دیکھیے عنوان رکھنے والوں نے رکھا ہے مشکل ہو جائے تو کیا کیا جائے. میرے خیال میں ناممکن تو نہیں لکھا ہے انہوں نے، اس لیے مشکل سے چلنا شروع کرتے ہیں. مشکل ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ تکلیفیں تو ہیں لیکن نباہ ہونے کی کوئی گنجائش ہے. اگر ایسی صورتحال ہو کہ مشکل ہو جائے اور نباہ ہونے کی گنجائش ہو تو اس کا پورا طریقہ کار قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے. افسوس یہ ہے کہ ہمارے ملک میں اب یہ ہونے لگا ہے، خصوصاً مسلمانوں کے ساتھ میں، یعنی ہم کو شکوہ کرنے کی عادت نہیں ہے لیکن یہ ایک حقیقت ہے جس کو کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ جو کام عدلیہ کا نہیں ہے، افسوس ہے کہ عدالتیں کر رہی ہیں. عدلیہ کسی چیز کو کوٹ کر سکتی ہیں لیکن کسی چیز کی تشریح نہیں کر سکتی ہیں. کسی بھی مذہبی صحیفے کی تشریح کرنا اس مذہب کے ماننے والوں کا اختیار ہے، اور اس مذہب کے جو علماء ہوں گے یا کوئی دھرم میں پنڈت وغیرہ ہیں وہ لوگ ہوں گے، ان کو یہ اختیار ہے. طلاق وغیرہ کے مسائل میں اور دیگر مسائل میں افسوس ہم کو یہ ہے کہ اب ہمارے ملک کی عدلیہ اپنے اختیارات سے تھوڑا سا آگے بڑھ کے کام کر رہی ہے، جو ماضی میں عدلیہ نہیں کیا کرتی تھی اور نہ قانون نے اس کی اجازت دی ہے. آپ کوڈ کر سکتے ہیں کہ قرآن یہ کہتا ہے، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ قرآن کی اس آیت کا یہ مطلب ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں. اس کا مطلب تو اس مذہب کے ماننے والے ہی صحیح بیان کریں گے کہ وہ کیا ہے. تو جو مسئلہ اختلافات کے حل کرنے کا، جو طریقہ کار اختلافات کے حل کرنے کا تھا، اس کو ہماری عدلیہ نے طلاق کا پروسیجر سمجھ لیا. افسوس کی بات یہ ہے. پھر سے ایک مرتبہ عرض کرتا ہوں، میاں بیوی کے باہمی تنازعات کو ختم کرنے کے لیے قرآن مجید نے جو طریقہ بیان کیا تھا اس کو عدلیہ نے طلاق کا پروسیجر سمجھ لیا. یہ بنیادی غلطی کی. میاں بیوی میں اگر اختلافات ہو جائیں فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. اگر دونوں طرف سے اختلافات تنازعات ہو گئے ہیں یا کسی ایک طرف سے ہوئے ہیں، ایک آدمی ان کی طرف سے متوجہ کر دیا جائے، ایک آدمی ان کی طرف سے، ایک ادھر سے متعین ہو ایک ادھر سے متعین ہو، اور یہ دونوں آپس میں بیٹھ کے بات کریں. اب یہ معاف کیجئے گا مگر بولنے کی چیز ہے تو بولنا ہوگا. آدمی کیسا ہونا چاہیے؟
جس کو آپ بھیجیں گے کون سا آدمی ہونا چاہیے؟ چلیے یہ سوال بدل دیتا ہوں، آدمی کیسا بھیجتے ہیں ہم لوگ؟ سوچ کے بتائیے نا، اختلافات ہوتے ہیں تو کیسا آدمی بھیجتے ہیں ہم لوگ؟ نہیں، آپ لوگ سمجھ رہے ہیں میں کیا بول رہا ہوں، اس لیے بول بھی نہیں رہے ہیں آپ۔ دونوں طرف والے یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کتنا زیادہ شاندار بولنے والا، لفاظ غالب آنے والا، قوی ہیکل اور اڑیل، اور جو کوئی کچھ نہ سنے اپنے سامنے کسی کی، بس۔ اور بولنے کو بولتے بھی ہیں کہ فلاں کو بھیجو، کے سامنے کوئی نہیں بیٹھا تھا۔ چلو، قرآن مجید کہتا ہے سنجیدہ، فہیم، دونوں کے درمیان میں اصلاح کی فکر رکھنے والے ایسے لوگوں کو بھیجو۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ایسے لوگوں کو بھیجو۔ اور آج مزاج ہو گیا، عام طور پر بیٹھتے ہیں 10-20 منٹ نہیں ہوتا بات کرتے کرتے، اس کے بعد بولتے چلو ختم کرو، نہیں جمیے۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، بھیجیں، کوئی حرج نہیں، ایک آدمی ادھر سے ہو، ایک آدمی ادھر سے ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگرچہ کہ روایت پہ کلام ہے، وہ آئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہوئی تھی، کسی بات پہ ناراض تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، اس معاملے میں شریک ہوئے، اپنی بیٹی کو ڈانٹا ڈپٹا، بعض روایت میں آتا ہے کہ تماشا مارا بھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا، روایت پہ اگرچہ کہ کلام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا تو فرمایا ہم نے آپ کو اس کے لیے نہیں بلایا تھا، چھوڑ دیجیے، آپ کنارے ہو جائیں۔ تھوڑی دیر میں حضرت عائشہ خوش ہو گئی، راضی ہو گئی، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، جیسے آپ لوگوں نے مجھ کو اپنے جھگڑے میں شریک کیا تھا، ویسے اپنی خوشی میں بھی شریک کر لیں۔ ٹھیک ہے، آدمی ایسا بھیجا جائے جو سنجیدہ، سلجھے ہوئے ذہن کا ہو، اور اس کو بھی بھیجا جائے تو اس خیال کے ساتھ میں کہ وہ پہلی کوشش مصالحت کی کرے۔ اختلافات اگر پیش آتے ہیں تو پہلی کوشش مصالحت کی ہونی چاہیے۔ ہمارے ہاں اسی لیے ہم نے کچھ امور میں تجربے کے تحت تبدیلیاں کر رکھی ہیں، جس میں سے ایک یہ ہے کہ پہلی ملاقات کا موقع دینا۔ عموماً ہوتا ہے کہ اختلافات پیدا ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اختلافات پیدا ہونے کی صورت میں سب سے پہلا کام یہ کیا جاتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان میں بات بند کروا دی جاتی ہے۔ نہ بات کرنے کا موقع دیں گے، نہ ملنے کا موقع دیں گے، نہ اور کسی قسم کی کوئی بات۔ فون بھی آئے گا تو اس کو بات نہیں کرنے دے رہے ہیں، تو مصالحت کیسے ہوگی؟ آپ اس کی بیوی ہے، اس کو ملنے نہیں دے رہے ہیں، آپ کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ معاف کیجیے گا، گھبرا جائیں گے آپ کو کوئی حق نہیں ہے روکنے کا، کوئی حق نہیں ہے آپ کو روکنے کا۔ ابھی تو وہ اس کی بیوی ہوتے ہوئے آپ روکتے ہیں، وہ اس کی بیوی نہیں رہے گی تب بھی آپ کو روکنے کا حق نہیں ہے۔ جی آج سبھی سمجھ لیجئے، جتنا موقع ہے اتنا سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ معقل ابن یسار ہے، بخاری شریف میں آتا ہے، معقل کی بہن ہے جمیلہ۔ حضرت معقل ابن یسار نے ایک آدمی سے ان کا نکاح کر دیا، ٹھیک ٹھاک رہ رہے تھے، کچھ حالات پیش آئے ہوں گے، شوہر نے ایک طلاق دے دی۔ معقل ابن یسار نے ٹھیک ہے بھائی طلاق دے دی، کوئی حرج نہیں، انتظار میں کہ رجوع کر لے گا، رجوع کر لے گا۔ اس نے رجوع بھی نہیں کیا، عدت ختم ہو گئی، بیوی نہیں رہی۔ ایک دن وہ آیا اور بولنے لگا کہ مجھ کو اس سے شادی کرنی ہے پھر سے۔ صحیح سے بتائیے کیا ہوگا؟ ابھی جب وہ اس کی بیوی ہے، آپ اس کو اس سے ملنے نہیں دیتے ہو۔ معقل ابن یسار کی بہن جمیلہ کا طلاق ہو چکا ہے، عدت گزر چکی ہے، وہ اس کی بیوی نہیں رہی ہے اب۔ وہ آیا ہوا، اس نے کہا کہ میں پھر سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ معقل ابن یسار نے کہا بس چلا جا، یعنی وہاں جو الفاظ ہیں اس کے معنی یہی بن سکیں گے، جا تو ابھی۔ اور آگے انہوں نے پوری بات کہی ہے کہ ہم نے اس سے تیرا نکاح کیا، تجھ کو عزت دی، پھر تو نے اس کو طلاق دیا، ہم نے انتظار کیا، پھر بھی تو نہیں آیا۔ اب جب اس کی عدت گزر گئی تو آگے کہتا کہ میں اس کو رکھنا چاہتا ہوں۔
ہرگز وہ تیرے ساتھ نہیں جائے گی، ہم کوئی نکاح کا تیرے ساتھ نہیں کریں گے۔ یہ قصہ ہو گیا، قرآن مجید اترا، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا، پھر تم ان کو روکو مت، اگر وہ دوبارہ سے اپنے شوہروں کے پاس جانا چاہیں، پھر سے ان سے نکاح کرنا چاہیں تو تم ان کو روکو مت، تمہیں اختیار نہیں ہے۔ اگر وہ دونوں راضی ہیں تو تمہیں اختیار نہیں ہے۔ معقل ابن یسار کو بتایا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کے بتایا کہ یہ آیت اتری ہے۔ معقل ابن یسار بیچ سے ہٹ گئے، اپنی بہن کا نکاح اس سے کر دیا، جو لے جاؤ، کوئی عرض نہیں۔ پہلا مرحلہ یہی خراب ہوتا ہے، بات چیت بند کروا دی جاتی ہے، ساری چیزیں ہیں، یہ سب کچھ ہے، یہ غلط ہے۔ اسی لیے ہم نے یہ کر رکھا ہے کہ فسخ نکاح کا مقدمہ کیوں نہ ہو، میاں بیوی کو دونوں کو پہلے تنہائی میں بات کرنے کا موقع دیتے ہیں، دونوں کسی ایک چیز پہ متفق ہو جاتے ہیں، یا تو رخصتی یا خلا، دو میں سے کسی ایک چیز پہ متفق اگر وہ ہو گئے تو ٹھیک، ورنہ پھر اس کے بعد آگے کارروائی کریں گے۔ اس لیے پہلا مرحلہ ہے، اگر نباہ مشکل ہو رہا ہو تو مصالحت کی جو ممکنہ کوششیں ہوں وہ کرنی چاہیے، اور اس سلسلے میں ماں باپ کو اپنی اولاد کا ہمدرد ہونا چاہیے۔ 1 گھنٹے کا وقت دیا تھا انہوں نے، بالکل ٹھیک آئے، یعنی 58 منٹ ہوئے ہیں، تو اب یہ ہے کہ اپنی اولاد کے ہمدرد ہوں، ان کے دوست بنیں۔ اتنی افسوس کی بات یہ ہوتی ہے کہ بسا اوقات بنتی ہوئی چیزیں بھی دونوں طرف کے رشتہ داروں کی وجہ سے بگڑ جاتی، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ جو مزاج ہمارے ہاں بن چکا ہے کہ لڑکی یہ کہتی ہے کہ اس گھر میں گزارا ممکن نہیں ہے، مجھے علیحدہ رہنا ہے، اور لڑکے والے بولتے ہیں کہ ہمارا لڑکا الگ جا کے کیوں رہے گا؟ تو تم کس کے ساتھ میں رہ رہے ہو؟ آپ اپنے گھر میں رہ رہے ہو نا، کہ آپ بھی ابھی تک جوائنٹ فیملی میں ہو۔ جب آدمی بہو والا ہو رہا ہوتا ہے تو عموماً ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھردار کا مالک ہو چکا ہوتا ہے، آپ بھی تو اپنے ماں باپ سے الگ ہٹ کے کہیں ہو نا۔ یہ طریقہ کار تو ٹھیک ہی نہیں، یہ تو ٹھیک ہے ہمارے یہاں کا عرف ہے، عادت ہے، جوائنٹ فیملی کا معاملہ ہے، رواج ہے، چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر گھر میں عافیت کے ساتھ رہ رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، کوئی غیر شرعی امر اس طرح کا نہیں ہے جب تک شریعت نہ ٹوٹے تو۔ لیکن اگر الگ رہنے کا مطالبہ ہے اور واقعی اس کا مطالبہ درست ہے تو اس میں جو لوگ آڑ بنتے ہیں یا حارج ہوتے ہیں وہ غیر شرعی کام کر رہے ہوتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ تو پہلا مرحلہ ہے مصالحت کی کوشش کرنی چاہیے، ان یرید اصلاحا یوفق اللہ بینہما۔ بیوی اگر میکے جا کے بیٹھ جائے تو شوہر کیا کرے؟ بتائیے کیا کرنا چاہیے؟ پہلے تو یہ سمجھیے کہ بیوی میکے جا کے بیٹھی کیوں، بہت سارے مسائل ہوتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو نکمے نٹھلے ہوتے ہیں، جب پیدائش کا وقت قریب ہو، جب کچھ نہ کچھ نوی بھانج کر کے لے جا کے گھر پہنچا دیتے ہیں۔ صحیح ہے نہیں ہے؟ معاف کیجیے گا، عموماً مجھ کو تجربہ ہے، میں دیکھتا رہتا ہوں، کچھ نہ کچھ اس طرح کا تجربہ ہے کہ لوگ کچھ نہ کچھ کرتے ہیں الٹا سیدھا، پھر وہاں پہنچا دیں گے۔ وہ جنہوں نے ساری زندگی اپنی بچی کو پالا وہی آپ کے بچے کے بھی دنیا میں آنے کا خرچہ اٹھائیں، یہ سارا سلوک کرتے ہیں اس طرح سے۔ اور دوہرا رویہ تو بہت افسوسناک ہے، میں اس میں کیا کہوں۔ یعنی اگر آپ کا داماد کما کے لا کے ساری تنخواہ آپ کی بیٹی کے ہاتھ پہ رکھتا ہو تو وہ جبرائیل علیہ السلام سے کم مرتبے کا آدمی نہیں ہے، تعریف کرتے کرتے آپ کی زبان نہیں تھکے گی۔ اور اگر یہی کام آپ کا بچہ کرنے لگے تو کسی مولوی کو ڈھونڈتے کہ مولانا کچھ کر کے کھلا دیے، سارا پیسہ لا کے اسی کے ہاتھ پہ رکھ دیتا ہمارا بیٹا، کچھ ہو گیا اس کو۔ یہ دوہرا رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ اپنی اولاد کے سلسلے میں کیا آپ اسی طرح سے کریں گے جس طرح سے دوسروں کی اولاد کے بارے میں کر رہے ہیں، دوسروں کی بیٹی کے ساتھ کریں؟ نہیں کرنا چاہیے۔ عورت اگر جا کے بیٹھ گئی ہے تو پہلے مرحلے میں یہ دیکھو کہ خلل کس کی طرف سے واقع ہوا ہے۔ یہاں تک کہ فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر آپ کی غلطی کی وجہ سے وہ ناراض ہو کے اپنے ماں باپ کے ہاں رکی ہے
تو اس کا نان و نفقہ دینا آپ پر لازمی اور ضروری ہے، چاہے وہ اپنے ماں باپ کے یہاں کیوں نہ ہو، اگر آپ کے کسی قصور کی وجہ سے ہوا۔ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ شوہر کی ذمہ داری، چاہے بیوی ناراض ہو کے کیوں نہ گئی ہو، وہ خیال رکھے۔ اب اگر وہ ناراض ہو کر چلی گئی ہے تو اس سلسلے میں گفت و شنید کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے، بات چیت جاری رکھیے، بنانے کی کوشش کیجیے، لوگوں کو بھیجیے۔ اگر یہ ممکن نہ ہو رہا اور اس طرح کی باتیں نہ ہو پا رہی ہوں تو سماج اور معاشرے کے ایسے لوگوں کا سہارا لیجیے جس کے اندر لوگوں کی بات کاٹی نہ جا سکے، ایسے لوگوں سے بات کرنی چاہیے۔ سماج میں علماء ہوتے ہیں، ائمہ ہوتے ہیں، اور بھی لوگ ہوتے ہیں۔ اور اس میں لڑکی کے گھر والوں سے بھی یہ کہنا ہے کہ اگر ان کو لگتا ہے کہ رخصتی کی کوئی امید اور گنجائش موجود ہے تو ان کو بھی ایسا کوئی رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے کہ گھر پر کوئی آدمی آئے اور آپ اس کی بے عزتی کر دیں، دیکھیں گے، کریں گے، سوچا جائے گا، ابھی چلے جاؤ بعد میں سوچیں گے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں عجیب مزاج اور عجیب خیال کے ہوتے ہیں، ہم لوگوں کو بھی تجربہ ہوتا رہتا ہے۔ نوٹس پہ نوٹس بھیجتے رہیے، وہ یوں بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی حرج ہی، کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا ہے۔ پھر جب لڑکا سامنے سے کوئی قدم اٹھا لیتا ہے تو روتے بھاگتے آتے ہیں، کوئی طریقہ ہو، کوئی راستہ ہو تو بتا دو۔ یہ نہیں کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے اسی صورت میں۔ قرآن مجید میں کہا گیا کہ اگر ایسی صورت کوئی پیش آتی ہے تو وہی حکم بھیجنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور حکم بھیجنا، پنچ حضرات کو متوجہ کرنا، یہ ایک مفید شکل ہوتی ہے۔ پھر بھی اگر بیوی آنے کے لیے راضی نہ ہو، لکھنے والوں نے بتدریج لکھا ہے، تو پھر کیا کیا جائے؟ آنے سے انکار کر رہی ہو تو ایسی صورت میں سارے اسباب اور ذرائع اختیار کرنے کے بعد اگر کسی قسم کی کوئی گنجائش باقی نہ بچے تو اگرچہ کہ ایسے موقع پر طلاق، اور وہ بھی ایک طلاق رجعی دینے کی گنجائش ہے، مگر موجودہ صورتحال میں عملاً تجربے کے طور پر ہم اس کو مفید نہیں سمجھتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل دماغ دینے والے لوگ بہت ہیں، خدا نخواستہ اگر آپ کو یہ طلاق دیتے بھی ہیں تو اس کی وجہ سے وہ دوسرے قسم کی کارروائیوں میں لگ جاتے ہیں۔ ایسے معاملات میں اگرچہ کہ دیر سویر کیوں نہ ہو رہی ہو، مگر اس کو باہمی کوشش ہی سے حل کرنا چاہیے، ذمہ داروں کے ذریعے یا اور کسی بھی ذریعے سے۔ شوہر بیوی کو نہ رکھے یا لانے سے انکار کرے تو بیوی کیا کرے؟ بیوی کچھ کر سکتی؟ یہ بڑا مسئلہ ہے۔ بیوی کچھ کر سکتی نہیں کر سکتی؟ بھلا بتائیے، آپ لوگ جلدی جلدی بتائیے، تھوڑا جلدی سے پورا کر لیں۔ بیوی کو کوئی اختیار ہے؟ آج کل ہمارے نوجوانوں کو یہ خیال ہو گیا ہے کہ سارے اختیارات ان کے پاس ہیں، سارے اختیارات ان کے پاس ہیں، عورت تو بس ایک مرتبہ وہ آپ کے حوالے کر دی گئی تو کر دی گئی۔ اصل میں اس میں کہیں نہ کہیں ہمارے بزرگوں کا ایک جملہ جو بہت نیک نیتی اور خیر خواہی سے کہا جاتا تھا، اس کو غلط سمجھ لینے کا اثر ظاہر ہوا ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ بزرگ حضرات بچیوں کو رخصت کرتے تھے تو کہتے تھے کہ بیٹا اس دروازے سے، اس دہلیز سے تمہارا قدم اب نکل گیا، تمہاری رخصتی ہوئی، اب یہاں تمہارا جنازہ ہی واپس آئے گا۔ تو بچیاں بھی مان رکھتی تھیں، سرد گرم جھیل کے رہتی تھیں، اور لوگ بھی ایسے نہیں تھے کہ اب یہ سن کے یہ سمجھ لیں کہ بھئی بس اب تو سارے اختیارات ہم کو مل گئے ہیں، جو چاہیں پہاڑ توڑ لیں، ایسے لوگ نہیں ہوتے تھے۔ لیکن رفتہ رفتہ اب یہ صورتحال پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے کہ جہاں کسی لڑکی کے بارے میں لوگوں کو یہ لگا، کسی کو، کہ اس کے آگے پیچھے چلنے والا کوئی نہیں، اس کی کوئی سننے والا نہیں ہے، اس پہ بہت زیادہ ظلم توڑے جاتے ہیں، اور یہ بہت غلط بات ہے۔ اس سلسلے میں کسی باپ کی ایک نصیحت کہیں پڑھی تھی میں نے، مجھے بہت اچھی لگی، اور میں اب اس کا قائل ہوں کہ آپ اپنی بچی کو رخصت کرتے ہوئے یہ کہیں کہ بیٹا سرد و گرم زندگی میں آتے ہیں، کوئی اونچ نیچ ہو جائے، کوئی ایسی ویسی بات ہو تو اب وہ تمہارا شوہر ہے، سمجھ بوجھ کے چلنا، زندگی میں سبھی کی زندگی میں لگا رہتا ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن ایک بات یاد رکھو، ہم نے انسان کا بچہ سمجھ کے دیا ہے، خدا نخواستہ اگر جانور نکل آئے تو اپنی جان دینے کی ضرورت نہیں ہے، واپس آ جانا۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ ہماری شریعت کا حسن ہے۔
یہ ہماری شریعت کا حسن ہے۔ ایک مرتبہ ایک انتہائی بدماش قسم کا مدعا علیہ حاضر ہوا، انتہائی ظلم کرنے کے بعد بھی سامنے بیٹھا ہوا ہے اور کہتا تو کیا ہوا، بیوی ہے میری، ہم دونوں کا معاملہ ہے، آپ کون ہوتے ہیں؟ تو میں نے کہا بھائی دیکھو، وہ بول رہی کہ اب رہ نہیں سکتی، فسخ نکاح چاہتی ہے، کیا خیال ہے تمہارا؟ تو وہ کہنے لگا میں طلاق نہیں دوں گا اور میرے دیے بغیر اس کو کوئی طلاق دے بھی نہیں سکتا، شریعت سے لا علمی۔ میں نے اس کو کہا ٹھیک ہے بیٹا بیٹھ۔ اس سے پوچھا ایک بات بتا، یہ عورت تیرے لیے حرام تھی تجھ سے نکاح ہونے سے پہلے، صحیح ہے؟ بولے ہاں۔ پھر کیا ہوا؟ کسی مولوی نے تیرا نکاح پڑھا دیا، تیرے لیے حلال ہو گئی کہ نہیں ہوئی؟ بولے ہاں۔ میں بولا ایسے ہی کوئی مولوی توڑ دے گا نا تو پھر سے حرام ہو جائے گی۔ تو بیٹھ کے میرا منہ دیکھ رہا ہے، بیٹھ کے میرا منہ دیکھ رہا ہے۔ شریعت نے راستہ رکھا ہے، تو مت دے، گھر جا۔ اگر شوہر لا کے نہیں رکھنا چاہتا ہے یا بیوی کو نہیں رہنا ہے، کبھی کبھی ہم پوچھتے ہیں، لڑکی کہہ رہی ہوتی کہ بھئی مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا ہے، میری مرضی نہیں ہے، مجھے یہ شخص پسند نہیں ہے، اب نہیں رہنا مجھے اس کے ساتھ میں۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے سمجھنے کا۔ یہ تو ہمارا مسلک ہے کہ ہم کوئی وجہ دیتے ہیں، کوئی ریزن نکالتے ہیں۔ مالکیہ کا مسلک ہے کہ کوئی ریزن نہیں، کچھ نہیں، جیسے آپ کو پسند نہیں ویسے اس کو پسند نہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ام جمیل آئی تھی اور انہوں نے ثابت ابن قیس کے بارے میں، اپنے شوہر کے بارے میں کہا تھا، لا اعتب علیہ فی دین ولا فی خلق ولکنی اکرہ الکفر فی الاسلام۔ میں ثابت کے جو میرے شوہر ہیں، میں ان کے دین میں اور ان کے اخلاق و عادات میں کسی قسم کا کوئی عیب نہیں لگاتی، لیکن میں اسلام میں رہ کے کفر سے ڈرتی ہوں، یعنی کفران عشیر سے، شوہر کی نافرمانی سے ڈرتی ہوں، میرا دل ان کی طرف مائل نہیں ہوتا، اس لیے میں ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی۔ حضور نے فرمایا کہ اچھا جو مہر دیا تھا وہ واپس کرو گی؟ انہوں نے کہا جی اللہ کے رسول، وہ باغ مہر میں باغ دیا تھا انہوں نے۔ کہا ٹھیک ہے۔ آپ نے ثابت کو بلوایا اور بلا کے کہا وہ باغ لے لو واپس اور طلاق دے دو، ختم قصہ، طلاق دو۔ اسی لیے مالکیہ یہ کہتے ہیں کہ بعض صورتوں میں قاضی کو ضرورت بھی نہیں ہے یہ پوچھنے کی کہ تو راضی بھی ہے یا نہیں ہے، وہ اس کو بلائے گا اور جبری خلا کروا دے گا۔ پسند نہیں ہے، کوئی اور ایسی صورتحال پیش آ گئی ہے، کوئی اختلاف ایسا ہو گیا کہ اب نہیں رہا جا سکتا، تو آپ باندھ کے نہیں رکھ سکتے۔ اب لڑکیاں کہہ رہی ہوتی کہ مجھے رہنا نہیں ہے، سامنے سے شوہر کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں چھوڑوں گا نہیں، تو کبھی کبھی ان سے پوچھتے ہیں، اور یہ شریعت کو سمجھانے کے لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، سمجھیے گا تو آپ کے بھی سمجھ میں آئے گا۔ اگر آپ کو خدا نہ خواستہ آپ کی بیوی پسند آئے تو آپ کیا کریں گے؟ جی کیا کریں گے؟ بولنے سے بھی ڈر رہے ہیں۔ میں جب پڑھتا تھا تخصص فی الافتاء والقضاء میں آیا، ہفتم میں تھا، دورے میں تو میری شادی ہو گئی تھی، پڑھتے ہی پڑھتے شادی ہو گئی تھی۔ تخصص میں آیا تو شادی شدہ تھا۔ میرے استاذ تھے مولانا یاسین ذوق اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ در مختار کا کتاب النکاح ان کے ذمے تھا، اور بھی کتابیں تھیں، کتاب النکاح بھی اسی میں تھا۔ عبارت میں پڑھا کرتا تھا، پڑھتے پڑھتے جب کتاب النکاح ہو گیا، اس کے بعد کتاب الطلاق شروع ہوا۔ تو جس دن کتاب الطلاق شروع ہوا میں مدرسے میں آیا تو میں نے کہا کہ حضرت گستاخی معاف ہو، اب نہ عبارت کسی اور سے پڑھوا لیا کیجیے گا، میں اب تھوڑا بیٹھوں گا۔ تو ہم نے کہا کیوں؟ مزاحی آدمی تھے، کیوں بھائی؟ تو میں نے کہا دیکھیے نا، مت بولنے لگائیے، مگر بس کسی اور سے پڑھوا لیجیے گا۔ کہ نہیں بول۔ تو میں نے کہا آپ کی تو مر گئی ہے اور ان لوگوں کی ہوئی نہیں ہے، مسئلہ میرا ہے۔ میں نے بولوں کسی نے ایسا دیا ویسا دیا، اس میں کچھ اپنا ہو گیا تو میں نے کہا دوسروں سے پڑھوائیے گا۔ آپ لوگوں کو بھی ڈر لگ رہا ہے، بولنے میں آگے پیچھے ہو رہے ہیں۔ ایک صاحب کی 4 بیویاں تھیں، لوگ ان کے گھر آیا کرتے تھے، دیر سے آپ سن رہے ہیں نا تو تھک گئے ہوں، تو روز ان کے دوست جب بھی کبھی گھر آیا کرتے تھے روز جھگڑا لگا رہا کرتا تھا۔ تو ایک مرتبہ جو ہے وہ دوستوں نے سمجھایا یار کسی ایک کو جو اچھی ہو اس کو رکھ، باقی علیحدہ کرتے، روز روز کا جھگڑا رہتا ہے۔ اس کا ہاں صحیح ترکیب بتائی تم نے۔
وہ آیا گھر میں، اس نے طلاق دی، ایک کو، دوسری کو بلایا اس کو طلاق دی، تیسری کو بلایا اس کو بھی طلاق دے دی، اور چوتھی کو بلایا اس کو بھی طلاق دے دی۔ اب چاروں باہر بیٹھ کے رونے لگیں تو پڑوس میں سے بڑے میاں نکل کے پوچھا کیا ہوا بیٹا لوگ؟ تو انہوں نے بتایا کہ دیکھیں ایسا ایسا ہو گیا، ہم کو طلاق دے دی۔ وہ غصے میں بھرے ہوئے اندر آئے اس کے پاس، کیا بھائی سب کو تو نے طلاق دے دی؟ پڑوسن آئی تھی، خالہ اماں آئی تھی، اور وہ آئیں اور پوچھا غصے میں بھری ہوئی اندر آئیں اور کہا کہ کیوں سب کو طلاق دے دیا، روٹی تیری اماں پکا کے دے گی؟ تو اس نے کہا دیکھو خالہ میرا بس نہیں چلتا، نہیں تو میں تم کو بھی طلاق دے دیتا۔ تو پڑوس سے خالو کی آواز آئی، اجازت۔ وہ خود تو بول نہیں سکتے ہیں، یہاں بیٹھے ہوئے تو اتنا ڈر رہے ہیں، کسی بھی نیچے لے کے آئے ہوں گے ساتھ میں، ابھی باہر نکلتے تم بھی بولے روکا۔ تو نہیں پسند آتی تو طلاق دے دیتے ہیں۔ کبھی طلاق میرے حضرت فرمایا کرتے، مالیگاؤں میں بھی انہوں نے کہا تھا، چھوٹی مالیگاؤں ہائی اسکول میں تقریر کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ طلاق ہمیشہ غصے میں ہوتی ہے، کبھی طلاق خوشی میں ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ کیونکہ کوئی آدمی آئے اور راستے سے آتے ہوئے جو نئی پیمنٹ ہوئی ہو، ساتھ میں پیسہ لے کے آ رہا ہو، اور راستے سے کپڑا جوڑا خرید لے، مٹھائی کا ڈبہ لے آئے اور بیوی کو پہن لو اچھے سے، اوکے بہت خوبصورت دکھ رہی ہو، یہ مٹھائی بھی کھا لو، اور اس کے بعد خطبہ مسنونہ پڑھ کے اس کو طلاق دے۔ کبھی ایسے طلاق ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ طلاق تو غصے میں ہوتی ہے، آپ کو پسند نہیں آئی تو آپ نے طلاق دے دیا، آپ کو پسند نہیں آئی آپ نے طلاق دی۔ کبھی کسی آدمی کو دیکھا ہے کہ بیوی سے پوچھا ہو کہ تجھ کو طلاق لینی بھی ہے نہیں لینی ہے؟ کبھی اس سے نہیں پوچھتے ہیں۔ آپ کو پسند نہیں تو آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ اگر بیوی کو شوہر پسند نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں شریعت اسلامیہ جو ہے وہ لوڑی لنگڑی ہے؟ کہ آپ کی مرضی نہ ہو آپ نہیں چھوڑیں اور وہ وسیع پھنسی پڑی رہے گی؟ معاف کیجیے، ایسا نہیں ہے۔ عورتوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ شریعت نے ان کو اختیار دیا ہے۔ اب منہ بھر بھر کے گالی نہ دیجیے گا مجھ کو کہ مولوی نے بتا دیا ان لوگوں کو، نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، یہ تو حق دیا ہے۔ مولوی بناتے نہیں ہیں، بتاتے ہیں۔ ہم شریعت بنا نہیں رہے، پہلے سے حق دیا ہوا ہے، صرف بتا رہے ہیں کہ اگر ایسی صورتحال ہو تو اس میں یہ شکل ہوتی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ ایسی کوئی صورتحال پیش آ جائے تو طلاق کوئی مسئلہ نہیں ہے، طلاق مسئلے کا حل ہے۔ دیکھیے ہمارا مذہب یہ سکھاتا ہے کہ اگر ساتھ میں رہنا ممکن نہیں ہے تو ایسی صورت میں خوشدلی کے ساتھ پھر علیحدہ ہو جائیے۔ ایسی شکلیں ہوتی ہیں، میں آپ کو کیا بتاؤں۔ ایک مرتبہ ہمارے یہاں ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا طلاق دینا بہت بری چیز ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور یہاں ہمارے جو ذمہ دار حضرات آئے ہوں گے، میں ان سے بھی کہوں گا، بہت درد دل کے ساتھ ان سے کہوں گا توجہ کریں۔ بعض غیر شرعی قسم کی چیزیں ہمارے اندر آ گئی ہیں، بعض غیر شرعی قسم کی چیزیں ہمارے اندر آ گئی ہیں جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی اور ہم بھی غلط کر رہے ہوتے ہیں۔ میرے ساتھ خود دارالقضا میں بھی بسا اوقات ہوا، لوگ آ کے بیٹھے، بات چیت چلی، آخر میں بات آ گئی خلا پہ کہ معاملہ ختم کرنا ہے۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ مولانا اچھا پھر ہم لوگ چلتے ہیں۔ میں کہا کیوں چلتے ہو؟ بولے نہیں اب طلاق ہوگی، ہم لوگ بنائے کے کام میں رہا تھے، بگاڑے کے کام میں نہیں رہا تھا۔ یہ کون سا ذہن ہے؟ یہ کون سی سوچ ہے؟ یعنی اگر آپ اس کو گناہ کا کام سمجھتے ہیں تو معاف کیجئے، آج آپ ایک انتہائی گنہگار آدمی کی تقریر سن رہے ہیں جس نے 14 سال میں کئی 100 طلاق کروائے ہوں گے۔ صحیح ہے؟ ایک صاحب آئے تھے ہمارے پاس، وہ کہنے لگے کہ یہ بہت غلط کام ہے، میں نہیں دوں گا طلاق اور ناجائز چیز ہے۔ ناجائز و جائز نہیں ہے، اب غض المباحات کا ہے، یہ صحیح ہے۔ اور در مختار میں تو باقاعدہ لکھا ہوا ایقاع مباح، طلاق دینا مباح ہے، طلاق دینا مباح ہے۔ بعض صورتوں میں واجب ہو جاتا ہے، بعض صورتوں میں لازم ہوتا ہے، بعض صورتوں میں حرام ہوتا ہے، نہیں دینا چاہیے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جیسے نکاح کرنا بعض صورتوں میں جائز ہے، بعض صورتوں میں پھر ضروری ہو جاتا ہے، بعض صورتوں میں نہیں کرنا چاہیے۔ آپ میاں بیوی کے تعلقات کے لائق نہیں ہیں، آپ زبردستی کسی کی لڑکی کی زندگی خراب مت کیجیے، آپ اس کے حقوق ادا نہیں کر سکتے ہیں، آپ کے لیے نکاح کرنا درست نہیں ہے۔ یہ صورتحال ہے۔ میں نہیں طلاق دوں گا کہنے لگا، تو ہم اس کو سمجھاتے سمجھاتے کہنے لگے کہ دیکھو طلاق ضرورت کے وقت دی جاتی ہے، لی جاتی ہے، غلط نہیں ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، بس وہیں چمک گیا، ایک دم سے بفر گیا، کہا حضور نے طلاق دی؟ جھوٹ بول رہے ہیں آپ، کمال ہے، ایسے کیسے کہہ رہے ہو؟ میں اپنے مولانا سے پوچھوں گا۔ گیا وہ، جا کے اپنے محلے کے ایک مولوی صاحب سے اس نے مسئلہ پوچھا، پتہ نہیں کون مولوی تھا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی نیک ہدایت دے۔
اس نے کہہ دیا کہ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق نہیں دی۔ اب یہ تو ہمارے سر ہو گیا ایک دم سے۔ اس نے واٹس ایپ میں پورا لکھ کے ہم کو بھیجا۔ میں نے کہا کوئی حرج نہیں، میں جواب بھیج رہا ہوں۔ ابو داؤد وغیرہ کے حوالے سے بھیجا کہ حضرت حفصہ کو بھی طلاق دی تھی، امرات جونیہ کو بخاری میں طلاق دی تھی آپ نے، ہو گیا۔ اب جب ہم نے وہ سارے حوالے بھیج دیے تو ہماری عادت ہے کہ سوشل میڈیا کو ہم جانتے ہیں، تو ہم اپنی تحریر کے نیچے اپنا دستخط کرتے ہیں، نام لکھتے ہیں، کس دن کی وہ تحریر ہے وہ تاریخ بھی ڈالتے ہیں، ورنہ آپ لکھ دیں آج ہی کے دن، 2 سال بعد بھی لوگ اس کو چلاتے رہتے ہیں آج کے دن، تو وہ تحریر کا مسئلہ ہی چل رہا ہوتا ہے۔ اس لیے ہم ہر تحریر کے نیچے دستخط کرتے ہیں، تاریخ ڈالتے ہیں۔ تو وہ تحریر بھی ہم نے اس طرح سے بھیج دی۔ اس نے اس مولوی کو لے جا کے بتایا، اس نے پوری تحریر دلائل اوپر سے نیچے تک پڑھ لی، آخر میں ہمارا نام دیکھتا ہے تو اس کو بولتا ہے تو انہوں نے بولا تھا تو یہ کیوں نہیں بتایا تھا پہلے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلق وآلہ، حضور نے طلاق بھی دی ہے، ایلا بھی فرمایا، ضرورت کے وقت ہوگا، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں۔ ایک صاحب آئے اور کہنے لگے کہ بہت بری بات ہے، طلاق نہیں دینا چاہیے، ایسا ہے ویسا ہے۔ میں نے کہا ہاں نا، اتنی بری چیز ہے، اتنی بری چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے مسائل کے متعلق پوری ایک سورت قرآن میں بیان کر دی، سورۃ طلاق۔ طلاق دینے کا طریقہ سکھایا، کیسے دو گے، کیا کرو گے، کیوں کرو گے۔ اگر مسائل پیش آ جائیں تو ایسی صورت میں طلاق ہو سکتی ہے۔ خلا ہے، بچوں کی کفالت کا نظام ہے، یہ 2-4 چیزیں آخر کی ہیں جو ضروری ہیں، میں اس پہ، اور آخری ایک عنوان ہے پولیس اسٹیشن جانے کا کیا نقصان ہے، اور سائرن بھی بج رہا، نام لیا اور بندہ حاضر۔ خیر، تشریف رکھیے، اس سے بڑی مشکل کو آپ سن رہے ہیں۔ خلا ضرورت پڑنے پر عورت کی طرف سے مطالبہ طلاق ہے، لیکن طلاق ہو یا خلا ہو، کچھ چیزیں ذہن میں صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں سے ایک بنیادی چیز ہے کہ اگر طلاق ہو رہی ہو تو بھی افراط و تفریط پائی جاتی ہے، اور خلا ہو رہا ہو تو بھی۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، اس کا بھی ایک تلخ تجربہ ہے مجھ کو۔ میں یہاں اگر کوئی کام کرنے والے احباب موجود ہیں اور علماء ہیں، میں ان سب سے کہنا چاہوں گا کہ خدا کے لیے اگر آپ کے پاس کوئی آئے تو آپ اس کو غلط گائیڈ مت کیجیے، یا اگر آپ کے پاس معلومات ہیں تو آپ اس کو چور راستہ مت دیجیے، بلکہ اس کو شریعت پہ عمل کرنے کا پابند کیجیے، چاہے وہ جو ہو۔ جب طلاق ہوتی ہے تو لڑکی والے سر پہ سوار رہتے ہیں، شادی کا خرچہ لیں گے اور عدت کا خرچہ بھی لیں گے۔ عدت کا خرچہ کتنا لیں گے؟ تو ہم عموماً اپنے یہاں جب طلاق ہو رہی ہوتی تو کہتے ہیں باہمی مصالحت سے آپس میں طے کر لو۔ ایک مرتبہ بیٹھے، کہا عدت کا خرچہ طے کرو آپس میں، تو وہ 5 حضرات آپس میں بیٹھے تو لڑکی والوں نے کہا کہ 2 لاکھ روپیہ عدت کا خرچہ ہے۔ تو سامنے سے جو پنچ تھا اس نے بہت پیاری بات بولی، کہاں ہے تمہاری لڑکی کا سونا کھاوتی کا؟ سمجھنے کی چیز ہے۔ کیوں سمجھنے کی چیز ہے وہ سمجھیے گا۔ عدت کس کو کہتے ہیں، عدت کا خرچہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ 3 مہینہ تقریباً جو بیٹھے گی، 3 ماہواری شوہر کے طلاق دینے کی وجہ سے، اس کا نان و نفقہ، اس کا خرچہ، چونکہ ابھی وہ شوہر سے ایک تعلق میں ہے، اس لیے اس کو کھانے پینے کا جو خرچ ہوگا وہ شوہر 3 مہینے کا دے گا۔ تو 3 مہینے میں اگر تمہارے یہاں ایک بندہ 2 لاکھ روپیہ کھاتا ہو تو آپ لے لو، اور اگر اتنا نہیں ہے تو جو لے کے جا رہے وہ حلال ہے کہ حرام ہے وہ سمجھ لو۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ عورتوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عدت کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ کوئی کھوٹی، کوئی جرمانہ، کوئی ہرجانہ، کوئی اور ایسی چیز نہیں۔ اور خلا بھی جو ہے نا وہ طلاق ہے، مال کے بدلے طلاق ہے۔ شوہر طلاق دیتا تو عدت کا خرچہ دیتا، شوہر طلاق نہیں دے رہا ہے، بیوی طلاق لے رہی ہے تو اس کو کوئی مال دینا ہوگا، مال چھوڑ کے، اپنا کوئی حق چھوڑ کے پھر وہ طلاق لے سکتی ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کو جو ہے یہ کہنا شروع کر دیں کہ میں جو ہے وہ شادی کا خرچہ بھی لوں گا۔ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟
ہم لوگ تم طلاق لے رہے تو شادی کا خرچہ بھی لیں گے، جہیز بھی نہیں دیں گے، عدت کا خرچہ بھی نہیں دیں گے، مہر بھی واپس نہیں کریں گے، سب ہوگا۔ بہت اچھی بات ہے، مہر بھی واپس لے لو گے، سب کرو گے۔ میں آپ کو ایک حقیقی واقعہ سناتا ہوں، تھوڑا تھوڑا پتہ بھی دیتا ہوں۔ ہزار پلی میں ایک صاحب رکشہ چلاتے ہیں، بھائی رکشہ پلر ہیں۔ ان کا کیس ہمارے یہاں بہت ابتدا میں آیا تھا۔ وہ آنے کے بعد انہوں نے اپنے داماد کے بارے میں بتایا، اور داماد بھی عجیب و غریب تھا، ان کا ٹیچر تھا، لیکن اب صورتحال کچھ اور ہی ہو گئی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب بات بڑھتے بڑھتے آگے تک آئی تو اس نے کہا ہمارے سامنے بیٹھ کے، یہ خلا چاہتی ہے؟ کہاں خلا چاہتی ہے؟ ایک دو پیشیوں کے بعد جب آیا تو کہا یہ خلا چاہتی ہے نا؟ تو خلا تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کیا ہے۔ میں نے کہا بتا دو کیا ہے۔ اس نے کہا خلا طلاق ہوتا ہے، اور طلاق بھی مبادلہ بالمال ہوتا ہے۔ میں نے کہا اوقات سے اوپر کی اردو بول رہے ہو، اوقات سے اوپر کی اردو بول رہے ہو، تمہارے الفاظ نہیں ہیں، صحیح بتاؤ کون بتایا ہے؟ بولنے لگا نہیں وہ سب جان دو، لیکن طلاق مبادلہ بالمال ہے، وہ خلا جو ہوتا ہے۔ میں نے کہا دلیل اس کی؟ اس نے کچھ کاغذات نکال کے مجھ کو بتایا کہ خلا طلاق مبادلہ بالمال ہوتا ہے۔ میں نے کہا یہ کتابیں بھی تجھ کو نہیں مل سکتی، کون دیا ہے وہ بتا صحیح، کہاں سے زیراکس کرا کے لایا ہے؟ اس نے ایک نام بھی لیا، بتایا فلاں صاحب نے دیا۔ میں نے ان کو کہا کہ جا کے ان کو بتا دینا کہ خلا ہونے کی صورت میں دو شکلیں ہوتی ہیں۔ اگر بیوی اپنی مرضی سے طلاق لے رہی ہو تو ایسی صورت میں شوہر کو مبادلے میں کوئی مال لینا جائز ہے۔ البتہ ابو بکر جساس رازی نے احکام القرآن میں یہ بھی لکھا ہے کہ مہر سے زیادہ مال لینا یہ مکروہ ہے۔ لے سکتے ہو لیکن مکروہ ہے مہر سے زیادہ۔ اور اگر شوہر کی طرف سے زیادتی تھی، مجبور ہو کے لڑکی طلاق لے رہی ہے، تو پھر مبادلے میں کوئی مال نہیں لے سکتا، جا کے ان کو بتا دیں۔ اس نے کہا بہرحال یہ ہے وہ ہے، بہت ساری باتیں ہوئیں۔ میں نے لڑکی والوں سے کہا کہ بھئی اللہ کے بندو دیکھو، اللہ نے آخرت کا دن بھی رکھا ہے۔ آخرت کا دن کیوں رکھا ہے؟ اس لیے رکھا ہے کہ سارا انصاف دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ اگر سارا انصاف دنیا میں 100% ہو سکتا ہوتا تو اللہ تعالیٰ آخرت کا دن نہیں رکھتے۔ آخرت کا دن اسی لیے ہے کہ جو یہاں ظلم کر کے نکل جائے وہ وہاں جا کے دھرائے گا ضرور۔ یہ نہیں مانتا نا، جہیز کے برتن اس کے پاس چھوڑ دو، سب چھوڑ دو۔ بچی کا مستقبل آپ لوگ دیکھ چکے ہو، پولیس اسٹیشن جا کے یہ دیکھ کے وہ دیکھ کے سب ہو چکا ہے، اب مت کرو، چھوڑ دو، جانے دو۔ ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے کیا کرنا ہے؟ ہم نے کہا دیکھتے ہیں۔ اب اس کے اندر نہیں ہاں کر کے یہ راضی نہیں ہوا، اس نے کہا کہ تم کو نکاح فسخ کرنا ہے تو کر دو، میں اب شریک نہیں ہوں گا۔ ٹھیک ہے، کارروائی کی گئی، ثبوت سارے موجود تھے، شواہد تھے، نکاح فسخ کر دیا گیا۔ لڑکی کا جہیز وہیں ہے، سب کچھ وہیں ہے، ساری چیزیں وہیں ہیں۔ لڑکی چلی گئی فیصلہ لے کے، اس پر دوسری جگہ کہیں نکاح کر لیا اس نے۔ ہمارے مدرسے کے ایک استاد صاحب 8 سال کے بعد ہمارے پاس آئے اور آ کے بولنے لگے وہ فلاں آدمی آپ کو یاد ہے؟ چونکہ قصہ ایسا انوکھا تھا، تجربہ ایسا بھیانک ہوا تھا تو یاد تھا وہ۔ ان نے کہا ہاں یاد ہے، بولو۔ تو بولنے لگے کہ مولانا وہ جو ہے نا وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، تو بلا لو۔ آیا وہ، آ کے بیٹھا اور بولنے لگا آپ کو یاد آیا؟ بولا ہاں اچھی سے یاد ہے۔ کیسے آنا ہوا؟ تو بولے وہ میرے سسر جو سابق تھے ان کو بلا لو، ان کا سامان جو جہیز وغیرہ کا ہے وہ واپس لے لیں۔ تو میں بولا ایک دم صحیح بتانا، اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے آج اتنی شرافت سے دینے کیوں آیا ہے؟ سیدھی سی بات ہے نا، ایک دن تو لینا چاہتا تھا۔ وہ بولا نہیں مولانا جانے دو، بس مجھ کو واپس دینا ہے۔ لڑکی والوں کو بلا لیے، وہ لوگ آئے، آنے کے بعد بیٹھے، ان سے بولے کہ دیکھو یہ مال دینا چاہتے ہیں، ایسی ایسی بات ہے۔ تو وہ لوگ مجھ کو بتانے لگے کہ مولانا بات دراصل ایسی ہے کہ یہ جہاں جا رہے ہیں نکاح کرنے کے لیے، لوگ بولتے پہلی والی کا سامان سب گھر میں رکھا ہے، پہلے اس کا قصہ صاف کرو
تو آنا 8 سال نکل گئے، یہ بسا پڑا ہے، وہ لڑکی 3 بچوں کی ماں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ افراط و تفریط ہے، کوئی کھوٹی نہیں ہے، وہ کوئی جرمانہ نہیں ہے۔ اس کے لیے جو بعض لوگ ذہن بنا دیتے ہیں نا، یہ بہت غلط ذہن ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور آخری باتیں میں عرض کر دوں جلدی سے، 2 باتیں مجھے اس میں خاص طور سے عرض کرنی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ پولیس اسٹیشن وغیرہ کے ذریعے سے معاملے کو حل کرنا، اور دوسری چیز ہے گھریلو مسائل کو حل کرنے میں سرپرستوں کا کردار۔ ایک چیز تو سمجھنا چاہیے کہ میرا مشورہ یہ ہے آپ سبھی حضرات کو کہ مسائل اولاً تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے پولیس اسٹیشن وغیرہ میں جانے نہیں چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم ان محکموں کو غلط سمجھتے ہیں یا ان محکموں کے بارے میں ہمارا رجحان یہ ہے کہ ان کے ساتھ کوئی رویہ کرنا کیسا ہے، اس پر ہم کوئی بات نہیں کرنا چاہتے۔ ہمارا کہنا یہ ہے کہ جن مسائل کو شریعت کے مطابق حل ہونا چاہیے اس کو ہم کو خود شریعت کے مطابق حل کرنا چاہیے۔ پولیس اسٹیشن وغیرہ میں جانے میں یا کورٹ میں جانے میں، وہ دہلی ہائی کورٹ میں ایک مقدمہ ہوا تھا اور اس میں عورت نے کیس داخل کیا کہ اس کو اپنے شوہر سے طلاق چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ اس مذہب سے تعلق رکھتی تھی جن کو پابند کیا گیا کہ بغیر کورٹ کے طلاق دیے ان کے ہاں طلاق نہیں ہوتی ہے، پورا پروسیجر ہوتا ہے ان کے ہاں۔ 18 سال کے بعد اس عورت کے حق میں طلاق کا فیصلہ آیا۔ 18 سال کے بعد اس کے حق میں طلاق کا فیصلہ آیا۔ تو جب یہ فیصلہ آیا تو اس فیصلے کے آنے کے بعد اس عورت نے، جب اس کو بلایا گیا کہ آپ کو فیصلہ دیا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے آپ کو طلاق کی ڈگری دی جاتی ہے اور اب طلاق ہو گئی آپ کی، تو اس عورت نے کہا تھا کہ جانے دیجیے، اب مت کروائیے، اس لیے کہ اب طلاق لے کے کریں گے کیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ ان کی شادی تقریباً 25-27 سال کی عمر میں ہوئی تھی، کچھ ایسی عمر لکھی ہوئی تھی۔ اس کے 18 سال کے بعد اگر طلاق ہو رہی تو اب وہ طلاق لے کے کس کے پاس جائے گی؟ اس لیے اگر آپ اپنی بچی کا یا کسی کا بھی معاملہ کورٹ میں لے جاتے ہیں، کم سے کم 1-2 سال لگتا ہے۔ وہ مفتی عامر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن میں تھوڑا سا وقفہ لے کے ایک چیز اور عرض کر دیتا ہوں۔ ہمارے یہاں قاضی عبدالعاد صاحب اظہری صاحب دامت برکاتہم، قاضی عبدالعاد صاحب وہ قاضی تھے۔ ایک فیصلہ کیا انہوں نے نیا پورے کے ایک شخص کا، اس کے خلاف فیصلہ ہو، لڑکی کا نکاح فسخ ہو گیا، اس نے دوسری جگہ نکاح کر لیا۔ نکاح ہوا تھا مکرم مسجد میں، اس وقت مولانا اقبال صاحب اس کے امام تھے۔ وہاں اس مسجد میں نکاح ہوا اور مفتی اسماعیل صاحب قاسمی دامت برکاتہم کو بلوایا گیا نکاح پڑھانے کے لیے، وہ گئے، نکاح پڑھا دیا انہوں نے۔ اس لڑکے نے مولانا اقبال کے امام ہونے کی وجہ سے، قاضی عبدالعاد کے نکاح توڑنے کی وجہ سے، اور مفتی اسماعیل صاحب نے دوسرا نکاح پڑھایا تھا، اس وجہ سے ان سب پر مقدمہ کر دیا۔ مقدمہ ہوا، کیس چلتا رہا، تقریباً 24 سال کے بعد وہ کیس اسٹینڈ ہوا اور اس کی سماعت پر معاملہ آیا۔ قاضی صاحب معذور ہو چکے تھے، میں ان کی جگہ گیا، پیش ہوا، بات چیت ہوئی، جج نے ساری بات سمجھی، فیصلہ ہم لوگوں کے حق میں آیا۔ بڑا لڑکا بھی صاحب اولاد ہو چکا ہے شادی ہو کے اس عورت کا۔ اس کے بعد فیصلہ آیا کہ وہ پہلا والا طلاق ٹھیک تھا جو ہوا ہے، فسخ نکاح کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ وہ کسی نے کہا ہے کہ اب تو سونے کا دل ملے گا اس انتظار میں، سنتے ہیں اس کے بال تو چاندی کے ہو گئے۔ تو اس لیے کورٹ میں جانا فضول ہے، اور اس طرح کے مسائل کو وہاں حل کرنے سے کورٹ کا بوجھ پڑتا ہے، خود کورٹ کے اوپر بوجھ پڑتا ہے، اور ان کے پاس ویسے ہی بہت مسائل ہیں، اور پھر عزت اور ساری چیزیں، اور پھر خلاف شریعت ہونا، یہ ساری چیزیں غلط ہیں۔ سرپرست حضرات سے اتنی بات عرض کرنی ہے، اور خصوصاً جو حضرات مسائل حل کرتے ہیں، کہ ہم لوگوں کو خود شریعت سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پہلے دیکھیے، کہیں نہ کہیں ہم بہت بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں، اور جیسے میں ایک بات آپ سے عرض کرتا ہوں، آپ سوچیں گے کہ میں شاید کوئی بڑی بات کہہ گیا ہوں یا کچھ غلط، لیکن سماج اور رواج اور شریعت کا فرق تھوڑا سا محسوس کیجئے۔ جہاں تک رواج اور رسوم اور عادات چل سکتی ہیں، شریعت نے اجازت دی، وہاں تک ضرور چلائیے۔ ریت رسم مالیگاؤں کی تو ضرور ہونی چاہیے، مالیگاؤں کی، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ سمجھنا چاہیے کہ شریعت کہاں کیا کہہ رہی ہے۔ جیسے ایک مسئلہ ہے، اگر کسی کے یہاں طلاق ہو جائے
تو اس کی عدت کی مدت کتنے دن طے کی جائے گی اور کتنے دن کا خرچہ دیا جائے گا؟ کتنے دن کا خرچہ دیا جائے گا؟ آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا 3 مہینہ 13 دن، سنا ہے نہیں سنا ہے؟ تو آپ مجھے بتائیں گے کہ یہ 3 مہینہ 13 دن کہاں سے ہے؟ کسی عالم سے، کسی مفتی سے، کسی شخص سے پوچھئے کہ 3 مہینہ 13 دن مطلقہ کی عدت کس فقہی کتاب میں یا کس قرآن مجید میں یا کہاں لکھی ہوئی ہے؟ یہ اصل میں مجھے کیسا لگتا ہے، یہ بیلنس کرنے کی کوشش لگتی ہے۔ جیسے قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ کوئی عورت اگر اس کا شوہر مر جائے تو اس کی عدت 4 مہینہ 10 دن ہوگی، تو کہا طلاق والی کی کتنی ہوگی؟ بولے تھوڑا کم کر لو، 3 مہینہ 13 دن۔ ایسا نہیں ہے، 3 مہینے 3 ماہواریاں اس کی عدت ہے۔ تو کہیں نہ کہیں مسائل کے حل کرنے میں ہم کو کہیں نہ کہیں شریعت اس طرح سے ہاتھ سے چھوٹتی نظر آتی ہے۔ کوشش کرنی چاہیے، بنانے کی پوری کوشش ہو۔ سرپرست حضرات اگر خود حل نہ کر پا رہے ہوں تو پنچوں کے پاس لے جائیں، اصلاحی کمیٹی میں لے جائیں، اور وہاں بھی حل نہ ہو سکے تو خاص طور پر اگر کسی کو آپ اپنے یہاں کسی عالم، کسی مفتی، اس کو حکم بنا لیں، اس کے سامنے ساری صورتحال رکھ دیں اور یہ طے کر لیں کہ ہمارے درمیان جو معاملہ ہے وہ شریعت کے موافق حل ہوگا اور جو بھی فیصلہ ہوگا ہم کو منظور ہوگا، تو یہ سب سے بہتر اور مناسب شکل ہوگی۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم۔